گہرائی اندر تک اترتی نظریں وہ بے اختیار نظریں چرانے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ نازیہ کا کندھا تھپ تھپا کر وہ بمشکل بولا۔ آپ سے مل لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وحاج نے اب کی بار اس کو دیکھا۔ پہلی بار جب دیکھا تھا تو وہ 13 سال کے لگ بھگ تھی، کاش وہ تبھی جان جاتا کہ وہ اپنے باپ کو ہی آگاہ کر دیتا۔ وحاج نے گہرا سانس لے کر سارے خسارے اور اضطراب ایک بار پھر اندر اتار لیے۔ ایسا ہے نازیہ کہ میری ملازمہ چھٹی پہ ہے، تو کیا تم ہمارے لیے کافی بنا سکتی ہو؟ باقی سب ریڈی ہے، بس کافی بنانی ہے۔ اس نے نازیہ کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ یس شور، میں ابھی بنا کر لائی، وہ خوش دلی سے بولی۔ وحاج نے کچن کا راستہ بنایا تو وہ چلی گئی۔ تب وہ ایک بار پھر مسز انجم کی طرف پلٹا۔ کیا وہ جانتی ہے؟ اب کی بار سب بے تاثر تھا، آواز، آنکھیں، لہجہ۔ مسز انجم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس حقیقت کو بس میں جانتی ہوں۔ آواز دھیمی تھی۔ میرے باپ سے الگ ہو کر کیا عدت کے دن بھی پورے نہیں کیے تھے؟ سوال تھا کہ زہر میں ڈوبا تیر۔ مسز انجم اپنے وجود میں ہی نیلی ہو گئیں۔ میں عدت میں ہی تھی، لیکن انجم کو جلدی تھی تو عدت پوری نہیں کر سکی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کاش آپ میری ماں نہ ہوتی۔ شدید نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش تو خود کو ختم کر دوں گا۔ وہ خود کو سختی سے قابو کیے ہوئے تھا، ورنہ دل جا رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ نازیہ کافی لے آئی تو اس کی خاطر وحاج کو نارمل ہونا پڑا۔ اس کو دیکھ کر دل نرم ہونے لگا۔ میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی، لیکن اب گورننس کی کال آ گئی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے نا، وہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، نازیہ بتانے لگی، اور وحاج پر ایک بار پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس نے ایک سرد نگاہ مسز انجم پر ڈالی۔ نہ بچ جائے اس عورت نے وحاج کی نظر میں، اور کتنا گرنا تھا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اتنی جلدی شادی؟ وہ شاکڈ انداز میں بولا۔ نازیہ چپ رہ گئی۔ اس کو اپنی پسند کی شادی تھی، تبھی جلدی ہو گئی۔ اس کے باپ نے تو اس وجہ سے قطع تعلق کر لیا ہوا ہے کہ ایک میں ہی ہوں جو اس کے لیے در در کے دھکے کھا رہی ہوں، وہ عورت چپتے انداز میں بولی۔ وحاج جو نازیہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا تھا پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا۔ مسز انجم کے اس جملے میں بہت کچھ تھا۔ وحاج کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا جو وہ باور کرانا چاہتی تھی کروا چکی تھی۔ سختی سے ہاتھ کی مٹھی کو بھیجے وہ نازیہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگلی بار اپنے شوہر اور بیٹی کو بھی لے کر آنا، وہ کہہ رہا تھا، اور نازیہ کی رنگت بدلنے لگی۔ کاش اس کا شوہر آرمی کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کا شوہر آرمی کی کسٹڈی میں ہے؟ انجم نے اس کو کیسی کیس میں پھنسا دیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک معمولی ورکر تھا، اور انجم چاہتے ہیں کہ نازیہ کو چھوڑ دے، جبکہ نازی یہ نہیں چاہتی کہ نہ کامران۔ میری بیٹی کی ابھی عمر ہی کیا ہے، اور وہ ابھی سے ایسی سختیاں جھیل رہی ہے۔ اب کی بار آواز میں آنسو تھے۔ ممی میں باہر ویٹ کر رہی ہوں، آ جائے۔ اوکے بھائی، میں جلدی اپنی بیٹی کو لے کر آؤں گی۔ نازیہ ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی تو مسز انجم مکافات عمل کا خیال آیا ذہن میں۔ وحاج کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ جو خدا کو منظور وہ سب سمجھتی سادہ انداز میں کندھے اچکا گئی۔ وحاج کو حیرت ہوئی، لیکن ہنس دیا۔ آپ کا بڑا بیٹا کدھر ہے؟ کیا وہ باپ کو نہیں سمجھاتا؟ وہ یہاں نہیں ہوتا، کینیڈا میں رہتا ہے۔ وحاج نے سر ہلایا۔ اپنی بہن کا بازو بن جاؤ وحاج، وہ بہت اکیلی ہے۔ لہجے میں التجا تھی۔ او آئی سی، کیا یہ میری بہن ہے؟ وحاج سوچنے لگا۔ نہیں مسز انجم، یہ صرف آپ کی خود غرضی ہے، اور یہ سب آپ خود فیس کریں گے۔ میرے سے امید اور رابطہ ختم کریں۔ لہجہ بے تاثر تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے، جائیں۔ وہ سختی سے بولا تو اس کو دیکھتی چلی گئی۔ وحاج کی آنکھیں لمحہ بلمحہ بدل رہی تھی، چہرہ سرخ اور ماتھے کی رگیں ابھر چکی تھی۔ اس نے ایک زوردار کک کانچ کی ٹرالی کو لگائی تھی۔ ایک دھماکے سے ساری چیزیں ٹوٹتی چلی گئی تھیں، ایسے ہی توڑ پھوڑ اس کے اندر ہو رہی تھی۔ وہ سر تھام گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا سچ۔ وحاج احمد کو اپنا باپ یاد آیا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی کوئی تیسری اولاد بھی تھی۔ اس کو خود پہ حیرت ہوئی، وہ ابھی تک حواسوں میں کیسے تھا؟ میری ایک بہن اور بھی تھی، اور میں انجان ہی رہا۔ آہ وحاج احمد، آہ! کوئی کیسے خدا کو نافذ کرتا؟ حدیں اس حد کو توڑ سکتا ہے کیا؟ کیسے لوگ کیسے خدا کی بتائی حد پار کر جاتے ہیں؟ آخر کیسے؟ وہ کیا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا حوالہ ہم سے جڑتا ہو؟ آخر وہ کیوں ہے میری ماں؟ وہ بڑبڑا رہا تھا، شاید وہ رو بھی رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر معاف ہو چکا تھا، اندر ایک لاوا بن رہا تھا جو نہ جانے کب پھٹتا۔ وحاج احمد کے لیے تو ایک الگ قسم کے امتحان چل رہے تھے۔ اس کو ایک ساتھ بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ کہ اس کے بعد نورین یا نازیہ میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن وحاج فکر مند تھا۔ اس نے اپنے
ریسیورز استعمال کر کے نازیہ کے شوہر کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کی تھی اور جان گیا تھا کہ ریٹائرڈ میجر جنرل احمد نے بہت مضبوط کیس بنایا تھا۔ سب کچھ جان کے بھی وحاج نے خود کو اس سب سے دور رکھا تھا۔ اپنے آرمی کے آفیسرز کے سامنے آنا مطلب اپنے آپ کو فوج سے باہر کرنا تھا۔ شمائلہ شادی کے لیے اس کے پیچھے پڑ چکی تھی اور وہ ہمیشہ والی ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ بقول شمائلہ کہ اس کی زندگی فی الحال پرسکون تھی اور آرمی میں بھی آج کل سب نارمل چل رہا تھا، تو اس کی شادی کے لیے بہترین وقت تھا۔ وہ اس کی سنتا اور ہنس دیتا۔ وہ بہن کو کیا بتاتا اس کی زندگی کا کیسا عجیب دور گزر رہا ہے۔ ایک طرف پورا کریئر تھا تو دوسری طرف 20 سال بعد ملنے والی بہن، اور اگر وہ شادی کر لیتا تو ایک دوسری کشمکش۔ کبھی کبھی وہ خود کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ خود سے بھاگ رہا ہے یا سامنے نظر آتی مشکلوں سے اپنے اندر بہت دور چھپ کے بیٹھے جذبات سے یا زندگی میں آ چکی مشکل سے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر لے ایک دن کسی فلیش کارڈ کی طرح سب کھل کر سامنے آ جائے گا، اور پھر کیا کریں گے؟ آخر اپنی مشکلوں کو اون کیسے کر لیتے؟ کیوں نہیں اون کر لیتے؟ کیا ضروری ہے کہ جب سارے ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ جائیں تب ہی کوئی ترکیب لگائی جائے؟ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے وہ سوچ رہا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب موبائل بجا۔ کل گھر پر ہی رہنا، میں دوپہر تک پہنچوں گی۔ شمائلہ کا میسج دیکھ کر وہ صرف گہری سانس بھر سکتا تھا۔ یہ وہی شام تھی جس دن اگلی صبح وحاج احمد اپنی بہن کے ہاتھوں اپنے باپ کے ذکر پر جذباتی بلیک میل ہوا تھا اور اپنی شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ شمائلہ زور و شور سے شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی، جبکہ وحاج اپنے کاموں میں مصروف۔ انہی دنوں میں ایک لمبے عرصے کے بعد مسز انجم کا میسج آیا تھا: وحاج، میرے کیے کی سزا اپنی بہن کو لا دو، خدا کے لیے اس کی مدد کرو، وہ مر جائے گی اپنے شوہر کے بغیر۔ اس کے میسج پر وحاج چونکا۔ حیرت ہے، آپ کی زیر تربیت رہ کر بھی اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہے۔ یہ بات صرف نورین بیگم کے لیے تھی، وہ اپنی بہن کو ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ ایسی ہی ہے، شاید تربیت سے زیادہ خون کا اثر ہے۔ کیا بات کی گئی تھی؟ وحاج بس اسکرین کو دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا کھیل کھیلتی ہیں آپ، کچھ لوگ رشتے اور انسانیت بھی بھول جاتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں جن لوگوں کے کام کروانا ہو ان لوگوں پہ اس بات سے باور کراتے ہیں جس سے درد بھی ہو اور خون بھی نہ نکلے۔ کہاں سے لاتی ہے ایسا زر؟ وہ میسج بھیج کر آف لائن ہو گیا، اس کو ویسے بھی اور بہت سے کام تھے۔ مارچ کا وقت تھا جب شمائلہ نے ایک رشتہ ڈن کر دیا۔ وحاج کو لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی ساری دلچسپی اس کے کردار میں تھی۔ وہ خود اس کی یونیورسٹی گیا تھا اور وہاں پر رائما سود سے ٹکراؤ اس کو گڑبڑا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ خود ہی چلی گئی۔ وحاج کو اس کے رویے نے حیران کیا تھا۔ آخر کو وہ ہونے والا منگیتر تھا، لیکن اس لڑکی نے ایک لمحے کو رک کر کچھ پوچھا تک نہیں۔ یونیورسٹی سے وہ اس کے بارے میں ساری معلومات لے آیا تھا اور اس کے ڈپارٹمنٹ کی ریکارڈنگز بھی۔ وہ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کو آرمی کارڈ کافی تھا۔ وہ ریکارڈنگز اس نے خود دیکھی تھی اور پھر کچھ مطمئن ہو کر رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اور وہ رائما سود کی ساری زندگی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر وہ عام انسان ہوتا تو سب نصیب سمجھ کر چپ کر جاتا، لیکن وہ عام نہیں تھا۔ اس کے پاس پاور تھی اور نصیب سے پہلے وہ خود کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ پھر خود جو نصیب میں لکھا ہو۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ عام ہیں یا خاص جو بھی ہے، آپ یہ بات جان لیں کہ نصیب میں وہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو نصیب سے پہلے ہر معاملے میں اپنی تیاری مکمل رکھو، اور اس کے بعد جو نصیب میں ہوگا وہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کی شادی قریب تھی اور وہ بے حد الجھا ہوا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کیا کرے۔ شادی شدہ زندگی سے زیادہ اس کو عورت کے ساتھ عذاب لگ رہا تھا۔ اسی الجھن میں ایک دن وہ اچانک سب دوست اکٹھے ہوئے۔ منیب، شاہزین اور ارسلان۔ منیب ان کے ساتھ کریڈٹ کالج تک رہا تھا، پھر وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں آ گیا، جبکہ باقی پہلی پوسٹنگ تک ساتھ رہے تھے۔ ان کا برسوں کا ساتھ تھا۔ وہ دیکھتے ہی جان گئے تھے کہ وہ آج کل کس کشمکش میں مبتلا ہے، اور ان کے پوچھنے پر وحاج نے اپنی ساری الجھنیں ان سے شیئر کر دی، سوائے نازیہ کہ اپنی بہن ہونے کے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی والدہ سے تعلق بحال کرنا چاہتے ہو؟ سوال آیا۔ نہیں، جواب بے ساختہ تھا۔ پھر کیوں ان سے مل رہے ہو؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی لگا شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہا ہوں، لیکن نہیں، میں نے خود کو پرکھا ہے اور میں ایک ہی نتیجے پر آیا ہوں کہ جس طرح کی تربیت میرے والدین نے میری کی تھی،
اب میں چاہ کر بھی کسی عورت کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہزار اختلافات صحیح، ہزار نظریوں سے عورت غلط لگتی ہو، لیکن میں عورت کو اب کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایسی ایسی حیثیتوں کے حوالے، ہستیوں کے حوالے دیے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہوں بھی تو ان کا حوالہ مجھے شرمندہ کر دیتا ہے۔ اس معاملے میں بابا مجھے بے بس کر گئے ہیں۔ تو پھر بیوی کو بھی ویسی عورت جانو اور نارمل ہو جاؤ۔ شاہجہان بولا تھا، کم آن یار، عورتوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا اور کسی عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مجھے تو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، کیسے رہوں گا میں؟ دہائی دینے والے انداز میں بولا تو سب مسکر اٹھے۔ اچھا، کیسا ریلیشن شپ چاہتے ہو؟ صاف ستھرا، اچھا اور بہت اچھا، ہر غلط فہمی سے پاک۔ خواب اونچے ہیں صاحبزادے کے۔ منیب نے ہانک لگائی۔ پڑھائی سے لے کر نوکری تک، ایک شہر سے لے کر ملکوں گھومنے تک، سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے۔ لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رشتوں کو کیسے سنبھالنا چاہیے، رشتوں کو کیسے چلانا چاہیے؟ مجھے آیا لگتا تھا آج کے دور میں رشتوں کی حیثیت بہت ثانوی ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو نہیں چل رہا اس کو چھوڑ دو، اور اگلا دیکھو۔ دوسروں کی الجھنیں اور مشکلات سے تمہیں کیا تعلق؟ نوکری کرو، کیریئر بناؤ، جب خود مختار ہو گئے تو سب تمہارے قدموں میں ہوگا۔ پھر تمہیں کیا ضرورت کسی رشتے کو سنبھال کر رکھنے کی؟ بس نام کماؤ۔ آج کل کے لوگ ایسے ہی ہیں، وہ دور ہی عجیب ہو چکا ہے ارسلان بھائی۔ منیب گہری سانس بھر کر بولا، غلط کبھی بھی دور اور زمانے کو غلط نہیں کہتے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، پھر اس کو سرچ بھی کیا کہ ہم لوگ اکثر ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس میں ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، مثلاً یہ زمانہ ہی بہت برا ہو گیا ہے، آج کل کا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سب انجانے میں کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے زمانے کو برا کہنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضے قدرت میں تمام امور ہے، میں رات کو اور دن کو گردش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اس لیے اس چیز سے پرہیز کرو۔ شاہجہان نے رسانت سے سمجھایا تو وہ سر ہلا گیا۔ خیر وحاج، تم فکر مند نہ ہو، اللہ پہ توکل رکھو، اور جہاں تک بات رشتوں کی ہے تو میری بات سنو میرے بھائی، یہ رشتے سنبھالنے بھی ایک ٹاسک ہی ہے، جیسے کسی نوکری میں کسی سبجیکٹ کو کوئی ٹاسک، ویسے ہی رشتوں کو سنبھالنا اللہ کی طرف سے ٹاسک ہے۔ اور لوگوں کیوں سنتے ہو؟ قرآن پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو، اسماء حسنیٰ کو جانو، وہاں سب لکھا ہے رشتے کیسے سنبھالنے ہیں۔ اور ایک خاص بات، لوگ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کرنا اور کر کے دکھانا بھی پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو توکل، پھر دعا، پھر جستجو، پھر نیک نیتی، پھر سچی لگن، پھر صدقہ دل، اور اللہ اپنے بندوں کو سچا دل نہیں توڑتا، اور پھر ناممکن ہوتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور اس سب میں کھونا کچھ نہیں پڑتا، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تم اپنے رشتے کو انہی سطور پر شروع کرو اور آج کی تاریخ میں لکھ لو، کبھی نا امید نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی اور بہتری کی امید رکھو، اور اگر نہ بھی چلا تو میرے بھائی، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مصلحت ہی ہوتی، اور توکل کرنے والوں کے لیے تو قرآن میں خوشخبری ہے۔ تم اس رشتے کے لیے ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی تمہارے والد صاحب جیسی کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تم اس ڈر کو ختم کر کے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سنت نبوی اور بیویاں تو دل کا سکون ٹھہرائی گئی ہیں، اور جس دن تم اپنے دل سے تمام ڈر اور خوف نکال دو گے، اس دن تمہاری راہیں پہلے سے زیادہ روشن اور واضح ہو جائیں گی۔ جس دن تم اپنے تمام معاملات کو گواہ اللہ کو بنا لو گے، اس دن اللہ تمہارے معاملات ایسا سلجھائے گا تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ بس جیسے تمہارے والد صاحب کہتے ہیں، اپنی روح کو اللہ کی ذکر کیا پانی دیتے رہا کرو، وہی کرو، تمہاری زندگی خود بخود ہری بھری ہو جائے گی۔ ارسلان بہت دھیمے شفقت بھرے لہجے میں کہتا، صرف وحاج احمد کو ہی نہیں، سب کی الجھنیں سلجھا گیا تھا۔ ویسے ارسلان بھائی، یہ بیویاں واقعی دل کا سکون ہوتی ہیں نہیں؟ آپ کی بات سن کر ایک دم سے دل چاہا کہ ایک عدد بیوی ہونی چاہیے۔ منیب شرارتی انداز میں بولا تو سب کا کہکا گونجا۔ بچہ وحاج کا بات 13 نمبر ہے، بس تیار ہے۔ وہ آپس میں اب گپیں لگا رہے تھے۔ وحاج ایک دم ریلیکس ہو گیا تھا۔ اچھے دوست، اچھی محفل کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور انسانوں کی مدد کرنے زمین پر خود نہیں آتا، بلکہ اپنے منتخب کردہ لوگوں سے ہی اپنے بندوں کی مدد کرواتا ہے۔ بس اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ کہیں پہ پڑھے جملے وحاج کے دماغ میں گونجے تھے، بے اختیار نظریں سامنے دیوار پر اٹھی تھی جہاں کیلیگرافی کی صورت رحمان کی آیت لگی تھی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
وہاج احمد کے لیے شادی واقعی ایک ٹاسک بن گئی جس میں اس کو ہر حال میں سرخرو ہونا تھا۔ شادی کی رات میں وہ کنفیوز تھا گو کہ لڑکی کے بارے میں وہ پوری طرح چھان بین کروا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود سے الجھا ہوا تھا۔ آیا وہ ایک دم ہی سارے حق ادا کر دے یا پہلے اس کو پرکھ کر لے، آزما لے اور پھر ایک نقطے پر پہنچ کر شانت ہو گیا۔ وہاج احمد چند گھنٹوں پہلے بن کر آئی بیوی کو آزمانے جا رہا تھا، اس کا صبر اور اخلاق آزمانے والا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ ہتھیار ڈال تھوڑا لیا دیا رکھوں گا اور باقی سب اس کے اپنے رویے پر منحصر ہوگا، اور اگر وہ باغی ہو گئی تو مطلب یہ کہ اس نے سب کو بتا دیا تو انہی پرسوچ تھا۔ نو وے میں اس کو دھمکی دوں گا نا۔ آج کل کی لڑکیاں خود کے لیے بڑی جلدی سٹینڈ لے لیتی ہیں، اچھی بات ہے، جلدی پتہ چل جائے گا اس کی اصلیت کیا ہے۔ کم آن وہاج، کیوں خود کو الجھا رہے ہو؟ بھائی سیدھا سیدھا اس کو اپنی انسیکیورٹیز بتاؤ اور ویسے وہ ہمدردی کرے گی اور اچھی بیوی بنے گی۔ یو آر انبلیویبل۔ منیب کی سمجھ نہ آئے اس کو کیسے روکے، میں کیا کروں، میرے اپنے مسائل ہیں، دعا ہے رب میری بیوی کو میرے حق میں بہت اچھا کرے، لیکن یہ یاد رکھو، یقین رکھو کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، اس کی ساری ضروریات پوری کروں گا، اس کی عزت کروں گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب جاؤ، بہت لیٹ ہو گیا، آگے بھی بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور سر ہلاتا اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مطمئن تھا کمرے میں پہنچ کر وہ بڑے آرام سے سب کے آگے اگلے کی جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر، خدا کرے کسی کو ایسے حالات نہ ملے جو اس کو اتنا سنگ دل بنا جائے اور کسی کے احساسات کی پرواہ کرنا بھول جائے۔ اور اس وقت وہ سنگ دلی کی بے باک مظاہرہ کر رہا تھا، گو کہ رائما نے کی ناسمجھی کے تاثرات نے اس کو گنگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن پھر وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میں دل سے یہ نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہوں۔ اللہ آپ اس کو میرے حق میں بہتر ٹھیک رکھنا۔ وہ خود بھی دل گرفتار سا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 28-29 سال کا فوجی جوان یہ رشتوں کے چہرے کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی اس سے پوچھے۔ بظاہر سب نارمل تھا، لیکن وہاج کی نظریں ہر وقت رائما کا ایکسرے کرتی تھیں۔ وہ بس اس کے عادات، انداز و اطوار سے واقف ہونا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آیا وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس کو بے ڈھنگ زندگی میں سروائیو کر سکتی تھی؟ پہلی بار اس کو متوجہ اس کے لمبے بالوں نے کیا تھا، وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ پھر رائما کی بہت سی باتیں سامنے آنے لگی۔ وہ اچھا کھانا بناتی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور زری جیسے مشکل بچی بھی اس کے گن گاتی تھی۔ اپنے بیڈ پر اس کو دیکھتا انوکھا تجربہ تھا۔ رائما ساری کی ساری اچھی تھی، لیکن وہ سوتی بہت بیہودہ تھی۔ وہاج چڑ جاتا تھا، تنگ آ کر اس نے اس کو کمرہ بدل کر دیا، گو کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ دندناتی ہوئی سوتی تھی، اس کے قریب ہو جاتی تھی، وہ جھنجھلا جاتا۔ انہی دنوں جمال اور اس کی بیوی فیروزہ نے واپس جانے کے لیے کچھ چھٹیاں مانگی تھی۔ وہاج کو ایک دم موقع ملا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں واپس نہیں آنا، تنخواہ ٹائم پر مل جائے گی۔ انہیں کیا چاہیے تھا، وہ لوگ چلے گئے اور وہاج رائما کے سر آ کھڑا ہوا۔ میں نے کام والی کی چھٹی کر دی، آج سے سارے گھر کے کام تم دیکھو گی۔ رائما ہونک ہوئی، اتنے بڑے گھر کے کام میں اکیلے نہیں کر سکتی۔ پہلی بار اس نے احتجاج کیا تھا، نہیں کر سکتی تو کرنا سیکھو، کیونکہ تو کرنا تو تمہیں ہی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ وہ بیچاری روحان سی ہو گئی۔ اور وہاج کو بڑا مزہ آیا۔ میں آرمی والے ایسے ہی سخت ہوتے ہیں، وہ روب سے کہا گیا۔ جھوٹ، میرے ایک انکل آرمی میں، وہ تو اتنے اچھے ہیں۔ پہلی بار بحث شروع ہوئی تو ہوتی چلی گئی۔ اچھے ان سے پوچھنا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ سخت ہوں گے؟ وہ زیادہ باتیں نہ بناؤ، جو کہا ہے وہ کرو، کہہ کر پلٹ گیا۔ بندہ پیار سے بھی کہہ سکتا ہے، کاموں کا کیا ہے، وہ تو میں کر ہی لوں گی۔ وہ منہ بنا کر خود سے ہی بول رہی تھی، لیکن وہاج نے بہت واضح سنا اور حیران ہوا۔ کتنی دیر تک پیار لفظ دماغ میں ہی گھومتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو غصہ کس بات کا آیا، لیکن مسز انجم کا رائما کے پاس کھڑا دیکھ کر پہلی بار وہ گھبرایا تھا، اور اس گھبراہٹ نے فوراً سے شدید غصے کو جنم دیا تھا۔ مارٹ میں آنے کا مقصد رائما کو واش کرنا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں شکر کرتا اس کو وہاں سے لے آیا۔ رائما کے سامنے وہ خود کو نارمل کر گیا، لیکن نورین بیگم کو اب وہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ کبھی رائما کو میرے ماضی کو جان گئی تو نہیں، میرے خدا، میرے علاوہ اس کو کہیں سے کچھ نہ پتہ چلے۔ دل ہی دل میں دعا کرتا وہ ایک گھر کے سامنے آ رکا۔ آپ خود کو سمجھتی کیا ہیں، کیا چاہتی ہیں مجھ سے، کیوں میری زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہیں؟ دروازہ کھولنے والی نورین ہی تھی، اور ان کو دیکھتے ہی شروع ہو گیا۔ میں بس تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی تھی، وہ مجھے اچانک ہی وہاں نظر آ گئی تو میں خود کو روک نہیں سکی۔ نورین نے سچ کہا تھا، وہ آپ سے خود ملنے نہیں آئی، نہ
آپ پر فرض ہے کہ آپ اس سے انہیں نہیں ملیں گی. وہ اتنا عرصہ کچھ نہیں کہا، لیکن بات میری پرسنل لائف پہ آئی نا تو میں بخشوں گا نہیں. اس کی آنکھیں سرخ اور لہجہ آگ جیسا تھا. وہاج بھائی آپ یہاں اندر سے نازیہ آئی تھی اور وہاج کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں میں. یہ تمہارے شوہر کا ذاتی گھر ہے یا رینٹ پہ؟ وہ ایسے پوچھنے لگا جیسے وہ اسی کام کے لیے آیا ہو. رینٹ پہ ہے. آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا. سوری نازی، پھر کبھی ابھی جلدی ہے. آپ اپنے بیٹوں کو آپ بیٹیوں کے گھر زیادہ نہیں رہتے، اپنے گھر جائیں، سختی سے کہتا وہ چلا گیا. نازی نے ماں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی. کچھ دنوں سے وہ بے حد مصروف تھی. اس کی ٹیم نیپال میں ایک اسپیشل مہم پر تھی اور یہاں ان کو لیڈ کر رہا تھا. اور ایک دن اچانک یہ اچھا خاصا پلان خراب ہوا اور وہاں موجود ٹیم میں سے ایک ممبر شہید ہوا تھا. اور اس ٹیم کا ایک ینگ ہیرو تھا. وہاج کو اپنے ساتھی کا بے حد غم تھا. اسی غم میں وہ رائما پہ ہاتھ اٹھا گیا تھا. ہوش تب آیا جب سب غلط ہو چکا تھا اور جب سامنے آتی وہاج کو خود سے ندامت ہوتی. تو اتنی اچھی ہے وہ، میں اسے دکھی کر جاتا ہوں. کافی پیتے ہوئے وہ سوچ بس یوں ہی دماغ میں آئی تھی اور وہ فوراً سے چلی بھی گئی. وہاج کو احساس بھی نہ ہوا. وہ غیر محسوس انداز میں اس کو اپنا عادی کر رہی تھی، اس پہ اپنا آپ کھول رہی تھی. اور جب وہ گھر آتا وہ آگے ٹپ ٹاپ تیار ملتی. اس کے کپڑوں کے رنگوں سے لے کر جوتوں کی میچنگ تک ایک دم پرفیکٹ ہوتی. اور جب وہ اس کو کافی دے کر جاتی تو بال ایسے چھٹکتی کہ وہاج مسکراہٹ دبا کر رہ جاتا. وہاج کو اب وہ زیادہ پیاری لگنے لگی تھی اور اس کے لمبے بال، اس کا دل کرتا وہ ان کو ہاتھ لگا کر محسوس کرے. رائما کو بال دیکھ کر ہی اس کو اندر گدگداتا احساس جاگتا. بیوی کو لے کر کوئی معیار نہیں تھا میرا، لیکن خدا نے کیا پیس دیا ہے مجھے. اس دن اس کو کافی دیر اسٹڈی میں کئی بال گیلے ہونے کی وجہ سے پشت پر بکھرے تھے. وہ وہاج اور لمبے بالوں کو دیکھ کر بس یہ سوچ ہی سکا تھا. نیپال میں چلتا اس کا مشن کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا. آج اس کی بریفنگ تھی اور وہ لیٹ گھر پہنچا تھا. لاؤنج سے گزرتے ہوئے بہت دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی رائما کے وجود سے نظر چرا کر جانا چاہتا تھا، لیکن صوفے پہ لیٹے وجود کا ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا تھا اور اس کے ہاتھ سے کاٹن کا ٹکڑا تھا. وہ قدم قدم چلتا قریب آیا اور شمع سے اس کو اٹھایا. اس پہ خون لگا ہوا تھا. اس نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہاں پر گہرا زخم تھا. وہاں نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں درد کی لکیریں پھر گہرا سانس بھرتا وہ یوں ہی جھکا تھا. اس کی ہتھیلی پر اس نے پھونک ماری تھی جیسے مرہم رکھا ہو. وہ خود بھی اپنے فعل کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا. ہلکا سا مسکرا کر وہ اٹھا اور پتہ نہیں چلا کیا سوچ کر اس نے وہ کاٹن کا ٹکڑا اپنی جیب میں ڈال لیا اور اندر کمروں کی طرف چلا گیا. وہاں نے منیب سے کہا کہ رائما کے موبائل میں ایک میموری کارڈ سے بھی چھوٹی چپ ڈلوائی تھی جو کہ اس کی ہر آنے جانے والی کال اور میسج کو بروقت وہاں تک بھی پہنچاتی تھی اور اس کے موبائل تک اس طرح سے ہی ایکسیس حاصل کر سکتا تھا کہ گو کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن وہ خود کو یہ کہہ کر بجا لیتا تھا کہ بیوی ہے میری، میرا حق ہے اس پہ نظر رکھنا. منیب اس بات سے بس دانت ہی پیس سکتا تھا. وہاج کو ہمیشہ رائما کے موبائل سے پتہ چل جاتا تھا اس کی فیملی کا کوئی ممبر آ رہا ہے اور بروقت گھر پہنچ جاتا تھا. اس کو ہنسی بھی آتی تھی کہ رائما کو بالکل احساس نہ ہوتا کہ وہاج کیسے ہر خاص وقت پر گھر ہوتا ہے. اس دن بھی وہ عائشہ کے آنے کے فوراً بعد ہی گھر پہنچ گیا، لیکن بعد میں جو ہوا وہ اس کو شاک کر گیا تھا، کیونکہ ان ہاتھوں میں تمہارے نام کی لکیریں جو ہیں. رائما نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا. اس نے پہلی دفعہ اسے تم کہا تھا اور بے یقین تھا. وہاج نے گہرا سانس بھر کے خود کو ریلیکس کیا تھا. تو کیا وہ وقت آ گیا جہاں رائما کا صبر ختم ہو گیا؟ اس کے سوال شروع. وہ بس سوچ ہی سکا تھا. حقیقت تلخ اور تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا. رائما اپنی بہن کے ساتھ اپنے میکے گئی تھی اور وہاج کو اس کی عدم موجودگی بری لگ رہی تھی. ایک عرصے سے اکیلا رہ رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ تنہائی کا احساس پہلی بار ہو رہا تھا. کیا میں اس کا عادی ہو رہا ہوں؟ وہ مسلسل سوچ رہا تھا. اس دوران نہ جانے کتنی کافی کے مگ سے چڑھا چکا تھا. ایک دم اس کو کچھ عجیب بات سوچی. میں اس کو اتنا سوچ رہا ہوں جبکہ اس کو تو خیال بھی نہیں آیا. وہ سوچ کے آتی اس نے رائما کا نمبر ملایا تھا. کہنے کو کچھ تھا نہیں، بس پکڑ کے سخت سنا دی. آپ مجھے یاد کرتی رہیں گی. سلو پوائزن نہ ہو تو سر جھٹک کر اب وہ سکون سے سونے والا تھا. اگلے دن وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو مسز انجم چلی آئی. وہاج کے ماتھے پر تیوری آئی تھی. گھر میں میری بیوی بھی ہو سکتی ہے. وہ جھنجھلا گیا تھا. گارڈ سے پوچھ کر ہی گھر میں قدم رکھا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس گھر کو لات مار کر گئی تھی اور اب کیسے دوڑی دوڑی آتی ہیں یہاں. وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا. یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، میں یہاں تم سے صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں. اس کی خوشیوں کو بچا لو. انجم نے فیصلہ کر لیا. وہ کامران تھا، زبردستی ڈائیورس پیپر پہ سائن کروانے والا ہے. پلیز وہاج نادیہ کو بچا لو. اس کی بیٹی باپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ ہاتھ جوڑے وہ رو دی. میں کیوں بچاؤں گا آپ کو؟ مکافات عمل کیوں
نہ تر پائے کہ کیا مطلب وہ گڑبڑی اکثر لوگوں کے عمل کا حساب ان کی اولاد دیتی ہے۔ یونو مقافات عمل کا الٹا چکر، آپ بھی کسی کی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی، کسی کی اولاد آپ کی وجہ سے بن ماں کی رہی تھی، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے نہ تاکہ آپ کو زیادتیوں کا ازالہ ہو۔ گہرے کاٹدار انداز میں کہہ رہا تھا اور نورین معطل ہوئی جا رہی تھی۔ اگر یہ مقافات عمل ہے تو اللہ اس کو صرف مجھ تک محدود کر دے، میری اولاد پہ یہ چکر نہ آئے۔ وہ صرف میری ہی اولاد نہیں ہے، وہ فاروق احمد کی بھی اولاد ہے۔ وہاں وہ دھواں دار روتی تھی، وہاں نظریں چراتا رہا، ایسے سنگ دل نہ بنو، وہاں وہ تمہاری سگی بہن ہے، میں اس کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پست لہجے میں بولا، ایسے مت کہو، وہ میری آخری امید تم۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، وہاں کے اندر باہر آندیاں چلنے لگی۔ آپ بھی یہاں سے جائیں، میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ بس یہی کہہ سکا، تمہیں خدا کا واسطہ پلیز۔ وہ سسک رہی تھی۔ کام ڈاؤن مسز انجم، خدا بہتر کرے گا، آپ جائیں۔ ہاتھوں کو مٹھی بھیج کر وہ کڑے ضبط سے کہا تھا۔ مسز انجم کی جاتے ہی اس کا خود پر اختیار چھوٹا تھا، پھر جو راستے میں آیا تھا اس نے اس کو اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا تھا۔ نہیں انجم، میں تمہیں اپنی بہن کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ گھر سے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر اس نے دانیال کو سارے قصے کی چیدہ معلومات اور ساتھ میں ثبوت اکٹھے کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ خود اس نے شاہزین کو فون ملایا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، تم سناؤ؟ الحمدللہ، کیا مل سکتے ہو؟ آج پشاور آیا ہوں، 3-4 دن تک واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوتی ہے۔ خیریت؟ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد؟ ہاں خیریت ہے۔ تم کچھ بریفنگ ہے وہاں پر، تو سوچا وہیں مل لوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، جلد ملتے ہیں۔ اوکے۔ اب وہ مطمئن تھا۔ واپسی پر گھر صاف ستھرا، اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جس حالت میں چھوڑ گیا تھا اس کو یاد تھا۔ پھر صفائی کس نے کی؟ وہ حیران ہوتا پلٹنے والا تھا جب کچن سے ٹک ٹک کی آواز نے قدم روکے۔ وہ آگے آیا تو بے اختیار اس نے ماتھا مسلا۔ اس کی بیوی کچن میں مصروف تھی، کسی سحر میں مبتلا۔ وہ کچن کے دروازے کے ساتھ ٹک گیا۔ تم آ گئی واپس؟ بہت دیر کے بعد وہ کہنے کے قابل ہوا۔ وہ پھر جو کہا گیا وہ بڑی مشکل سے اس نے ہنسی روکی تھی، اور کل سے جو ذہن میں دھماکہ گھوم رہا تھا بڑے مزے سے وہاں نے واپس رائما کو لوٹایا تھا۔ رائما کے تاثرات اس کو لطف دے گئے تھے۔ وہ مسکراہٹ دباتا پلٹ گیا۔ صرف لکیروں میں ہی نہیں، آپ کی پوری زندگی میں میرا نام ہوگا۔ مسز زیر لب بڑھ پڑا تھا۔ وہ پرسکون تھا، ساری جھنجھلاہٹ منقوض ہوتے لگی تھی۔ یک لحظہ وہ شانت ہوا تھا۔ رائما کیا سوچتی ہے اس چیز کی فی الحال وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک اور چیز جو رائما کے بارے میں اس کو معلوم ہوئی، اس کی کم بوز نیچر اور قائل کرنے والا انداز تھا۔ وہ کم گو ضرور تھی لیکن اچھا بولتی تھی۔ آج کو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کیوں نہیں کرتی۔ اس کی عادت ہی نہیں تھی بلا وجہ معاملات میں گھسنے کی، باتیں بگاڑنے کی، اور یہ چیز اس کو تب اچھے سے معلوم ہو گئی جب بہار نے اس کو اپنے دوست کی فیانسی کے ساتھ ہوئی گفتگو سنی۔ اس کو یوں ہی بے نام سا فخر ہوا تھا۔ وہ جو ایک خاکہ تھا جو بچپن سے لے کر اب تک عورت کے بارے میں وہ بنا چکا تھا، اس خاکے میں رد و بدل ہونے لگا تھا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں دور دور تک نظر آتا سبزہ اور سرخ اینٹوں کی روشن سورج کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ بلیک ٹو پیس میں بالوں کو جیل لگائے اور آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے وہ بلڈنگ کے آگے بنے کھاتے کے پاس کھڑا شاہزین کا منتظر ذہن کے دریچے میں کچھ الفاظ گڑ بڑ ہو رہے تھے۔ اس دن آفس سے واپسی پر رائما کی طرف سے اس کو ملی تھی، وہ پریشان ہوا تھا۔ جس طرح اس کو ملی تھی وہ پریشان، وہ کال اس کے لیے نہیں اٹینڈ کر سکتا، وہ بزی تھا اور موبائل سائلنٹ تھا۔ اسپتال کی طرف جاتے اس کو رائما کے الفاظوں نے تکلیف دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی اس کے باپ کو کچھ نہ ہو۔ اگر آگے ہی اس طرح کے پچھتاوے بہت ہے زندگی میں۔ وہ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ رائما کو وہیں چھوڑ کر وہ گھر آ گیا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بابا بہت آئے تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان کو ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جذباتی طور پر کمزور ہو رہا تھا جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جس فیلڈ میں تھا وہاں ذہنی طور پر چوکس لوگ رہتے تھے، اور آج کل تو نہ جانے کیسے خود کو سیٹ کر رہا تھا۔ ہر نیا دن نئی الجھن لے کر آ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے آف لیا تھا۔ وہ الجھا بکھرا سا کافی پی کر خود کو شانت کر رہا تھا جب پہلی بار نازیہ کی کال آئی تھی۔ بھائی وہ رو رہی تھی، وہاں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بھائی میں پہلے نہیں جانتی تھی ماما آپ سے کیوں مل رہی ہیں، لیکن جب پتہ چلا میں ان سے بہت الجھی، مگر بھائی میں کیا کروں، میں اب خود مجبور ہو گئی ہوں۔ کیا ہوا ہے نازی؟ وہ فکر مند تھا۔ بابا آئے تھے آج صبح ڈائیورس پیپر لے کر، وہ زبردستی سائن کروانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میری بات کہیں اور طے کر دی ہے۔ بھائی میں کیا کروں؟ وہ ہاتھ کے اندر ابال اٹھ رہے تھے۔ شاید میں نے ساری زندگی باپ کی محبت کے بغیر گزاری ہے، میں نہیں چاہتی میری
میری اولاد بھی یہ غم سے ہے، وہ شدت سے روتی تھی اور وہاں آج ساکت ہوا تھا۔ کیا وہ حقیقت جانتی ہے؟ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ناجی، جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے نا، تمہاری خوشیوں میں کبھی کسی کی رکاوٹ نہیں آنے دے گا۔ فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کو تو تسلی دی لیکن خود الجھا تھا، سر درد شدید ہو گیا تھا، غصہ ہمیشہ کی طرح چیزوں پر نکلا تھا۔ ٹیبلٹ لے کر وہ وہیں نیند دراز تھا جب رائما آ گئی اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ رائما کا ڈرگز والا شک اس کو تپا گیا، اس کو اچھی خاصی سنا گیا تھا، ہمیشہ کی طرح بعد میں احساس ہوا، لیکن اسے کیا فائدہ تھا، اب تک وہ سو چکی تھی۔ اگلی صبح اس کو اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، اپنی بیوی سے معافی مانگ کر جانا چاہتا تھا۔ تبھی ناشتے کا انتظار کیا ہوا گہرا سانس بھر کے رہ گیا، پھر ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ شاہزان ابھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر دور سے ہی وہ لمبے قد اور مضبوط جسامت کا مالک شاہزان کو نظر آیا تو وہ ہاتھ کی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جب وہ قریب آیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو سلوٹ کیا، پھر آپس میں بغل گیر ہوئے۔ مجھے تیرے چہرے سے حیرت نہیں لگ رہی۔ ابتدائی گفتگو کے بعد شاہزان ہی بولا تو وہاں نے گہرا سانس بھرا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل انجم ملک یاد ہے؟ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہاج نے اپنے اس الجھے باپ کو دوست کو سامنے رکھنا شروع کیا تھا۔ شاہزان چونکا۔ ان کی مسز ملتی ہیں مجھ سے، یہ تو بتایا تھا نا؟ ان کی ملنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایک بیٹی ہے ان کی جس کا شوہر ایک کمپنی میں معمولی ملازم ہے۔ لڑکی نے پسند کی شادی کی، باپ نے بدلہ لینے کے لیے داماد کو انسداد دہشت گردی کیس میں پکڑا دیا۔ اب کیس کی فائلز بند ہیں اور جب تک وہ ان کی بیٹی کو چھوڑ نہیں دیتا بند ہی رہنی ہے، اور بیٹی علیحدگی نہیں چاہتی کیونکہ وہ خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہے۔ وہاں نے ساری بات سامنے رکھ دی۔ شاہجہاں نے سبز زار کو دیکھ رہا تھا، وہاج کی بھی نظریں وہیں کہیں تھی۔ آگے پیچھے بہت سے فوجی جوان جا رہے تھے، کچھ کو وہ سلوٹ کرتے اور کچھ ان کو سلوٹ کر کے جاتے۔ وہ دونوں باتوں میں دوران بھی چونکے تھے۔ میجر صاحب اپنا نام استعمال کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں، کس کی کسٹڈی میں ہے لڑکا؟ آرمی کی۔ اس گفتگو کی پہلی بار شاہزادے نے وہاج کو چونک کر دیکھا۔ آئی تھاٹ سول کیس ہے، وہ حیران ہوا تھا۔ سول ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ الجھ گیا تھا میں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ فی الحال زندگی کے ہر فیز میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ رائما کی روتی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ اگر کیس کھلواؤں تو فوج سے باہر ہونے کا خطرہ ہے، اگر خاموش رہوں تو بہن کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ سمجھ سے باہر ہے فی الحال سب کچھ۔ اگر بات مسز انجم کی ہوتی تو میں کبھی سیریس نہ ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ بہن نے اب خود مدد مانگی ہے۔ بہنوں کو کوئی کیس نہ کرے، کیسے نہ کرے؟ وہ سخت الجھا بکھرا لگ رہا تھا۔ ڈونٹ وری جنٹل مین، جب ہماری راہیں آسان ہونے والی ہیں نا تو اس سے پہلے شیطان ہر طرح سے وار کرتا ہے، لیکن ہر صابر کے لیے خوشخبری ہے، اور ہر خوشخبری سے پہلے شیطان کا وار لازمی ہے، اور وہ ہر مسلمان کو یوں ہی تنگ کرتا ہے، لیکن جیت اس کی ہی ہوتی ہے۔ وہ جو کھڑا رہتا ہے وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ میں پر امید ہوں کوئی بھی انسان یوں ہی نہیں آ جاتا۔ زندگی میں دو کام لازمی ہوتے ہیں، یا اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کو اس کی، یا آپ کے بعد سبق ملنا ہوتا ہے، یا اس کو، لیکن ملتا دونوں کو رب ہی ہے۔ مسز انجم اتنے سال بعد آئی ہیں تو انہیں اللہ نے ہی بھیجا ہے مجھے چنا ہے کسی کی خوشیاں لوٹانے کو، تو بس الجھ جاتا ہوں کہ یہ سب کر پاؤں گا۔ فکر نہ کرو، ہر انسان اپنی زندگی کا ہیرو خود ہوتا ہے، اور ہیرو کبھی ہارتے نہیں، مر بھی جائے تو جیت کر مرتے ہیں۔ تم یہ بھول جاؤ کہ کس نے برا اور کس نے اچھا کیا، بس یہ یاد رکھو کہ تم نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف کہتا ہے کہ اس لڑکے کے کیس لڑا جائے، چاہے عدالت جو بھی ہو۔ اب بتاؤ کیا سوچا ہے؟ بریگیڈیئر عثمان خواجہ وہاج کے لفظوں پہ شاہزان پہلی بار مسکرایا تھا۔ کبھی ملنے بھی چلے جانا، ماموں سے کافی ذکر کرتے ہیں، طنز کیا گیا۔ ہاں، یو سی بی اور اس کیس سے متعلق سارے ثبوت اور ڈاکومنٹس ہیں، ان تک پہنچا دینا اور کہنا یہ کام ضرور کر دیں، ضرور ملنے آؤں گا انشاءاللہ، یہ جیت تمہاری ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ بغل گیر ہوئے اور مختلف سوچوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ وہ واپس ایبٹ آباد کے لیے نکلا تھا۔ رائما کے موبائل کی ریکارڈنگ آئی ہوئی تھی، وہ حیران ہوتا پلے کر گیا۔ ایک لمحے کو اسے ہنسی تو بہت آئی، وہ جو اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا اس کی ریکارڈنگ ضرور سنتا تھا۔ شمائلہ کے ساتھ ہوئی اس کی گفتگو سن کر وہ محسوس ہوا بیچاری اتنا ڈرتی ہے مجھ سے، وہ لینے والے انداز میں سوچ رہا تھا۔ پھر رات کے کھانے پر اس کو پوچھنا وہاج سوچنے پر مجبور ہوا، وہ اپنی حرکتوں سے اس کو کیسے ریلیکس کر دیتی تھی۔ بہرحال وہ لوگ شمائلہ آپا کو لینے جائیں گے، یہ طے ہو گیا تھا۔ شمائلہ آپا کے گھر آنے سے یہ ہوا کہ رائما دوبارہ کمرے میں سونے لگی، گو کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رائما کے باہر سونے کے بارے میں جان جائیں گے، لیکن جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ وہاج کو اس کا واپس آنا اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کے سونے والی عادتیں وہی تھی، لیکن اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی معنی خیز باتیں اس کو ٹھٹکا دیتی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ جھنجھلا جاتی تو وہاج کو یوں ہی اچھی لگنے لگتی، جیسے اس دن وہ بچوں سے متعلق بات تو شمائلہ کے ساتھ کری تھی، لیکن اس کا انداز وہاج کو مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کو پلٹ کر غور سے دیکھو، ایسا اس لیے تھا کہ وہ رائما کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اچھی خاصی کنفیوز ہوئی تھی۔
उन दिनों नाजिया से भी राब्ते में था और उसके साथ साथ उसकी अच्छी खासी बात भी हो जाती थी। दोनों बहन भाई में बेतकल्लुफ़ी वाली कैफियत आ गई थी। यही वजह थी कि नाजिया वहाँ से रायमा के मुतालिक बातें करने लगी थी। मुझे ये क्यों लगता है कि अब आपका भाभी से दिल का ताल्लुक़ नहीं है। वह आज को इसकी बात सुनकर हैरत हुई थी लेकिन फिर हंस दिया। आपको क्या लगता है दिल से आपके पास है? वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा था। उस रिश्ते में दिल सबके पास होना चाहिए भाई। मोहब्बत इस रिश्ते के सबसे ज़्यादा सुनहरी रुख है। हाँ अब जी नाजिया साहिबा, मेरी लुग़त में ऐसी कोई तारीफ़ नहीं। मोहब्बत का होना ना होना मायने नहीं रखता। नाजिया ने उसके सर नफ़ी की। मायने रखता है भाई जब आपको पता होना कि अगला फरीक आपसे मोहब्बत करता है तो आपके साथ के हर मामले को अलग ही नज़रिए से देखेंगे। मैं यकीन कर लूँगा मोहब्बत पे, लेकिन उससे पहले मुझे खुलूस और किरदार की पुख्तगी चाहिए। और आजकल ये कहाँ से है यार भाई, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर खुलूस और किरदार भी वही रहता है। जहाँ मोहब्बत एक बार अपने साथी को अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिलाया, अपने खुलूस को आप इर्द गिर्द से कभी नहीं हटाया गया। अगर मोहब्बत की यही कस्म है तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं भी मोहब्बत करता हूँ मोहब्बत। नादिया की बातों ने उसको मुतासिर किया था और यही वो वक्त था जब रायमा ने उसकी सबकी बातें सुनी थी। और तो फिर भाभी से भी इजहार करने यही कहा कि ज़रूरत है ना जी, बिल्कुल बकवास बातें मैं मानता ही नहीं। मुझे फ़िलहाल किसी सी बात का इजहार का शौक़ नहीं चढ़ा। ऐसा अनोखा लहजा था, देख ले भाई कहीं वक्त ना गंवा देना। हाँ वो गॉड का ठीक है ना जनाब, कभी लगा कि असल मौका है तो कर दूंगा इजहार। वो इंतहाई दिल फरेबी से हंसा हंसता हुआ कह रहा था। नाजिया ने आगे से कुछ ने कहा लेकिन वो सुनने से क्योंकि अपने पीछे होती हाट पर मुतवज्जा हो गया था। पीछे कोई नहीं था लेकिन वहाज को अपना शक गलत नहीं लगा था। वो नाजिया को अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर आया। वहाँ सब मामूल में था लेकिन कुछ था जो गैर मामूली था। वो सर झटकता बाहर निकल गया लेकिन नामिया रवियन ने उसको बता दिया था कि दरवाजे पे वही थी। वहाज बस माथा मसल कर रह गया और रात में उसकी हालत ने वहाज को हैरत से दो चार कहता क्या ये मेरे लिए इतनी पसंद हो गई है कि चल हमों ने उसको इतना हर्ट कर दिया था, जुमलों ने उसको इतना हर्ट कर दिया था। वो उसको कमरे से जाते हुए देख रहा था। फिर जब वो काफ़ी देर तक ना आई तो वो खुद ही बाहर आ गया। आगे वो रोने का शुगल फरमा रही थी। इतने अरसे में पहली बार वहाज को रायमा के लिए शदीद बुरा लगा था। उसका दिल जाओ उसके पास जाओ, उसको सब बता दे, अपना दिल खोल के रख दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी इस तरह किसी औरत के सामने खुले जिसको लेकर उसका दिल और दिमाग अभी गोंगोई कैफियत हो। फिलहाल बस ख़ुद पर जब्त ही कर सकता था। वहाँ आज रायमा के तेवर बहुत अच्छे से देख रहा था। गुस्सा भी आता और झुंझलाहट भी होती, कभी कभी उदासी भी। और इस तरह की बदगुमानी में तो नहीं जाता था। उससे बददिल हो जाए उसको मनाना चाहता था लेकिन वो मौका ही नहीं देती थी। जहाँ वो जाता उठ कर चली जाती। अभी वो इन्हीं सब में उलझा था कि मैकडोनल्ड वाला वाक़या हो गया। मिसेस अंजुम को वहाँ देखकर वहाँ से वो गुस्सा आसमान तक हो जाता। वो जो बात बहन और बीवी से छुपाने को तो में था वो यूँ सरेआम सामने आई थी। आजकल गुस्सा तो वैसे ही नाक पर धरा रहता था, बिला वजह सोचे समझ आता था। और फिर जो कुछ हुआ था वह आज को बिल्कुल अफसोस ना हुआ। दानियाल को बुलाकर वो खुद ऑफिस आ गया था। बहन की नज़रें उफ डायमंड गुस्से में खोलता वो वहीं सो गया। सुबह सबसे पहले रायमा का ख्याल था, सर झटकता। वो ड्यूटी आवर्स पूरे करने के बाद लगा घर से कॉल्स को नज़रअंदाज करना से कॉल वापस आ गया। जिस दिन वो शुमा वापस आया था शुमाइला उसके सर पर पहुंच गई थी। कब से मिल रहे हो? यही है वो तुम्हें? पहला सवाल बिल्कुल भी गैर मुतवक्का नहीं था। जब आप वापस आई थी उन्हीं दिनों में घर में आती रही है। वो बस सर हिला सका। वो जो बहन तुम्हारे बगैर सांस नहीं लेती उसके बगैर बड़े बड़े फैसले इतनी आसानी से कर लिए। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, खुद जहनी मरीज बनना गवारा था। ये आपको रायमा ने कहा है? वो आंखें तीखी करके बोला। रायमा का जिक्र करना ओके ना करना ओके। उसके हाथ उठा दिए। नाजिया से मिले हो? अब आवाज़ में बेचैनी थी। वहाँ ने चौंक कर सर उठाया। बोला कुछ नहीं, पिछले 5 साल से मुझे हर सोशल ऐप पर फॉलो कर रही है। होठों पर अजीब सी हंसी थी। कैसी है? ठीक है। दोनों के बीच एक दिन से खामोशी आ गई। कहना सुनने को सब खत्म हुआ। कभी मिलवाना मुझसे, लेकिन बस नाजिया से बस आवाज़ में कहती वो जाने लगी तो वह आज आगे आ गया। बहन को कंधे से थाम कर साथ लगाया। बस आपको उदास नहीं करना चाहता था, सॉरी। बस इस मामले में माफ़ी है। बाकी मैं टीम रायमा हूँ। वो उससे अलग होती आंखें दिखाकर चली गई थी। उसने रायमा के रवैये में बाद में चेंज देखा था। वो जानता था कि उसके पीछे आपा का हाथ है लेकिन बस चुप था। आप मेरी बीवी को बिगाड़ रही हैं। रायमा को तो मैं नहीं, लेकिन शुमाइला को ज़रूर कहा तुम्हारी बीवी बच्ची नहीं है, अकल रखती है और अपने हक़ के लिए जो भी कर रही है बेस्ट है। उसको तंजिया कहती वो सर हिला देती उसको उसके अपने प्लान से। अब आते जाते मोहब्बत भरे मुजाहरे करने लगा था। कभी आंख मार देता तो कभी कंधे से कंधा मिला देना, कभी खाने के दिल खोल कर तारीफ करना तो कभी हाथ थाम लेना। उस दिन तो वह आज खुद भी बुरा फंसा जब रायमा की नींद में की जाने वाली हरकत ने दोनों का दिल धड़का दिया था। वो रायमा की उड़े रंगों पर कितनी देर हंसता रहा था।
شمائلہ کی واپس جانے کے بعد وہ اس کو منانا چاہتا تھا، اس کو اپنے ساتھ کا یقین دے کر اس رشتے کو مان دینا چاہتا تھا، لیکن تبھی پیچھے سے آرڈر آ گیا، وہاں کو نیپال میں ڈراپ کیا گیا، مشن پھر سے سٹارٹ کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تو دوسری طرف کامران کا کیس بھی اوپن ہو گیا۔ وہ اپنے مشن سے زیادہ نازیہ کے لیے فکر مند تھا۔ 2 گھنٹے لے کر وہ نازیہ کو ساری اونچ نیچ سمجھاتا رہا۔ اس کے بیوی کی حیثیت سے کورٹ میں اس کو بھی پیش ہونا تھا۔ شاہجہان سے نازیہ کو ملوا کر وہ تھوڑا مطمئن ہوا تو رائما کی فکر جاگی۔ وہ اگر مشن پر جائے گا تو یہاں اس کو خطرہ ہو جائے گا، اور وہاں احمد کو اپنے گھر سے زیادہ کوئی جگہ سیف نہیں لگی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سامنے ہی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھی مل گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس ٹک گیا۔ 4 ماہ کی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار اس کا دل رائما کی غربت کے لیے مچا تھا۔ وہ اس کے اب تک کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔ اس کے بالوں کو ہاتھ میں محسوس کرتے ہوئے اس کو نہ جانے کب جانے کا بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں میں اس کو اپنا دل بدلتا لگا۔ پہلی بار اس کی رقص کرتی پلکوں نے وہاج کو احساس دلایا کہ وہ ان پلکوں کے ساتھ اب اس کا دل بھی رقص کرتا تھا۔ اس کی پی ہوئی کافی میں سے گھونٹ بھرنے پر اس نے ایک بار پھر کافی سے محبت ہوئی تھی۔ وہ شام کے بدلتے رنگوں میں خود بھی بدل گیا اور جان بھی نہ سکا۔ نیپال کی سرزمین پر اس نے اپنی ٹیم کا جوان کھویا تھا۔ یہ چیز اس نے اندر کے سپاہی کو تیز سے بھر دیتی تھی۔ وہاں وہ رائما کو کسی سیاسی دورے کا بتا کر آیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا خاص مشن پورا کرنے آیا تھا۔ کچھ ملک دشمن پاکستان سے نیپال لڑکیوں کو اسمگلنگ کر دیتے، اور یہ کیس اب تک آدھا ادھورا پڑا تھا۔ جب بھی وہ اس کے گروہ کے سربراہ کے قریب پہنچتا بازی پلٹ جاتی۔ ضرب عضب کے بعد میجر وہاج احمد کو اب کوئی مشن ملا تھا جو پہلے ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ وہ حکم یہ تھا کہ وہ وہاں جا کر اس مشن کو خود پورا کرے۔ پورا 1 ماہ لگ گیا تھا اس کو ساری چیزیں اپنے حق میں کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کا نام لے کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور سرخرو ہوا تھا۔ مقابل ٹیم کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ بالکل ہوئی تھی، لیکن جاتے جاتے بھی نہ جانے کس طرف سے وہاج کے بازو کو گولی لگی تھی۔ وہ مشن کے اینڈ میں تھی، تبھی اگلے ہی لمحے اس نے جواب بھی فائر کیا تھا اور مارنے والے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہاج کو اپنے بازو کی فکر نہیں تھی۔ تب وہ دوسرے کام سمیٹ کر 1 ماہ 10 دن بعد وہ سرخرو ہو کر وطن واپس لوٹ آیا تھا، اور ڈائریکٹ گھر نہیں آیا تھا، سیف ہاؤس آیا تھا۔ زخم کو ٹھیک سے توجہ نہیں دی تھی، جس کے بخار نے گھیر لیا تھا۔ وہ گولی لگی تھی، لیکن پھر زخم بھی گہرا تھا۔ کچھ دن تو بیڈ ریسٹ میں گزر گئے، لیکن اس دن اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ کسی کام سے باہر نکلا۔ راستے میں یوں ہی گھر کی طرف کا چکر لگایا۔ گارڈ کی طرف سے پیغام موصول تھے، اس کے گھر کے باہر 2-3 دفعہ مشکوک شخص کو دیکھا ہے۔ وہ یہی سب پوچھنے کے لیے آیا تھا، واپسی کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ایک تو ابھی اسلام آباد جانا تھا، دوسرا زخم بھی بھرا نہیں تھا۔ چہل قدمی کے دوران وہ رات کے 3 بجے گھر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے باہر رک کر وہ اندر ہوتی سرگرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ جب کھڑکی کے پاس سرسراہٹ ہوئی، وہ جلدی سے پیچھے ہوا، لیکن اندر والی محسوس کر رہی تھی۔ اس چیز نے اس کو حیران کیا، اور جب وہ گارڈ کے پاس آیا تو وہ فون پر اس کو اثر کھا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا نکل گیا۔ اگلے دن وہ صرف اس کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا، اور جو نتیجہ نکلا تھا وہ اس کے لیے شوکنگ تھا۔ جوابی فائر اس کو ڈرانے کے لیے کی تھی، لیکن وہ لڑکی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جان گیا تھا، شی فائر فار ریئل، مائی گاڈ نان سینس۔ وہ خود سے ہی بڑبڑا رہا تھا جب گارڈ بھاگتا ہوا آیا، اور وہ پیچھے ہی رہی۔ رائما اس پر برس رہی تھی، اور گارڈ سر وہ میڈم کے بیچ گھن چکر بنا تھا۔ ان کو راستہ چھوڑ کر خود واپس پلٹ آیا ہیڈ کوارٹر کی حاضری دن، اس کو ریسٹ کی ضرورت تھی۔ اس کو پسٹل کس نے دیا؟ وہ سوچ میں پڑا۔ پاگل، شوہر پر ہی گولی تان لی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ شوہر بھی تو اسے ہی اپنے ہی گھر میں جاسوسی کر رہا تھا۔ کوئی اندر سے بولا تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ اسلام آباد میں اس کے 2-3 دن لگ گئے۔ وہاں پر واپسی پر اس نے رائما کو ریکارڈنگ سنی تھی، تبھی اس نے جانے کا کہ وہ بیمار ہے تو عجیب بے چینی سی لگ گئی۔ وہ سیدھا سیف ہاؤس گیا، واپس سامان پیک کیا، گاڑی گھر جانے والی راستوں پر ڈالی۔ حال میں فیروزہ سو رہی تھی، وہ یقیناً بیڈ روم میں تھی، لیکن اندر جانے پر بھی وہ نظر نہ آئی تو بے ساختہ بڑبڑایا۔ میڈم کو راتوں میں جاگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سر جھٹکتا ہوا جوتے اتارنے لگا جب اس کی حیران سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اٹھا۔ دل کیوں بگڑ رہا ہے؟ میں خود سے کیوں اتنی باتیں کرنے لگ گیا ہوں؟ السلام علیکم، دھیمے انداز میں کہا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، سر اٹھا کر جواب دے گا۔ کیا حال ہے؟ ٹیبل پر جگ رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہاج بظاہر اپنے کام میں مگن تھا، لیکن ساری حساسیت اس کی طرف تھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، تھک گئے ہوں گے نا، کچھ چاہیے؟ وہ یقیناً اس کے لمبے سفر کا سوچ کر پوچھ رہی تھی۔ وہاج اسلام آباد کے سفر سے تھکا تو تھا، لیکن ظاہر کیوں کرتا؟ وہ جہاز پر آیا ہوں، پیدل نہیں جو تھک گیا۔ ٹائی کو اتار کر رکھتا وہ سادہ لہجے میں بولا، لیکن رائما کو افسوس ہوا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، اور اس کی گھورتی نظروں سے محسوس ہوا
خیر تم سناؤ کیسی ہو؟ وہاج نے اس سے پوچھا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ میں کون سے روڈ پر رہتی ہوں جو خراب ہوتی؟ ظاہر ہے گھر پر ہوتی ہوں، ٹھیک ہوں گی۔ رائما نے بھی پتہ کا جواب اینٹ سے دیا تھا۔ وہاج پلٹا تھا، اس کی باتیں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس کو بھرپور نظر میں دیکھا تھا۔ سنا ہے پیچھے سے بڑے کارنامے ہی ہیں، اب کی بار سینے پر باندھے۔ اس نے کلاس لینے کا سوچا، ظاہر ہے وہ سب جانتا تھا، لیکن رائما کو تو نہیں نا، وہ اس کے تاثرات جاننا چاہتا تھا۔ کون سے کارنامے؟ رائما کے انجان بننے پر اس نے جانا کہ وہ خود کو سخت بنانا ضروری ہے۔ یادداشت کمزور ہے تمہاری؟ آواز ایک دم صافہ لہجے میں آ گیا تھا، تلخ اور سرد۔ دراصل مجھے یاد نہیں کہ آپ کس کارنامے کی بات کر رہے ہیں، آپ کھل کر بتائیں۔ اندر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اور پھر بھی بظاہر مضبوط ہی رہی۔ مقابل کوئی بچہ نہیں تھا، بہت اہم آپریشن ختم کر آیا تھا، اپنی بیوی کی بدلتی حالت سے کیسے انجان رہ جاتا وہ سب سمجھ رہا تھا، لیکن رائما کا لاپرواہ رویہ اس کو اصل غصہ دلا گیا تھا۔ جب مس رائما، اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک نمبر دے کر گیا تھا، وہ بہت واضح الفاظ میں کہہ گیا تھا، مصیبت یا ایمرجنسی میں استعمال کر لینا، لیکن نہیں، تم نے پھر بھی خطرہ مول لیا۔ یو فائرڈ رائما فار ریئر۔ اس کی آواز لمحہ لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ بے شک سب ٹھیک رہا تھا، لیکن اگر کچھ ہو جاتا تو؟ رائما شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو پاگل ہوں نا، بیوقوف ہوں جو تم سے فضول بکواس کر کے کہتا ہے؟ آخر تم میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حیرت ہے کہ اب تک تم مجھ سے سمجھے نہیں۔ دروش لہجے میں کہتا وہ اس سے قریب آ رکا تھا۔ رائما، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، اگر اس کا جوابی فائر تمہیں آ کر لگ جاتا، تو کیا تم نے سوچا ہے کہ رات کے اس پہر جب تمہارے پاس کوئی موجود نہیں تھا، وہ تمہارے لیے اکیلا ہونے کا فائدہ اٹھا لیتا تھا؟ وہ 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس سے جواب طلب کر رہا تھا، اور رائما اپنے نچلے لب بے دردی سے کچل رہی تھی۔ اس کی خاموشی وحاش کو اکسا رہی تھی۔ وہ سختی کرے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیمڈ۔ اس کو کندھوں سے تھامے وہ جھنجھوڑ کر پورا تھا۔ وہ غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن رائما نے گولی چلائی تھی، اور یہ چھوٹی کوئی بات نہیں تھی۔ رائما کو آنسو ایک تواتر سے اس کے گال بھی ہو گئے تھے۔ کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لیں۔ خود کو قابو پاتی وہ بھرائی آوازیں بولی تو مقابل کو اپنی سختی کا اندازہ ہوا، لیکن غصہ کم نہ ہوا۔ اوہ، اچھا یاد دلایا، یا اچھا کیا یاد کرا دیا۔ تم نے سب کو کیا کہتی پھر رہی ہو؟ تم مجھ سے ان 2 ماہ میں ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی، جبکہ میں سب کچھ واضح کر کے گیا تھا، میں تمہیں ہر چیز کی پرمیشن دے کر گیا تھا۔ پھر ان سب باتوں کا مقصد؟ رحمہ اس کی اس بات پر بھی تاؤ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص میرے سامنے گھر میں آیا تھا، میں اس کو یہاں سے نکلوانے کے بجائے آدھی رات کو اس شخص کو کال کرتی جس کا مجھے سرے سے نام بھی نہیں پتا تھا، اور جب تک وہ انسان نہ آ جاتا میں ڈرپوک لوگوں کی طرح گھر میں ایک کمرے میں چھپی رہتی، اور پھر اگر کچھ غلط ہو جاتا تو تب کون قصوروار ہوتا؟ تب آپ مجھے کیا کہتے؟ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے وہ بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں وحاج کو شانت کرنے لگی۔ اگر وہ گھر کے اندر گھس آتا تو تب بھی وحاج اپنا آپ مجھے قصوروار ٹھہرتے تھے؟ کیا تب مجھے خطرہ نہ ہوتا؟ جس شخص کو آپ بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ میرا محافظ نہیں ہے، جب تک وہ آتا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کہ ایسا نہیں ہے؟ وہ پھر اس انجان کو آدھی رات کو گھر کے بلانے کا اور اس کے سوالوں کے جواب نہیں؟ سوری وحاج، سوری ٹو سے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یہ سب زیب نہیں رہتا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ وحاج جو اس کو بولتا ہوا بہت غور سے سن رہا تھا، اس کی نظر اس آنسو کے پیچھے بھٹکی تھی، کندھوں پر ڈھیتی ہوئی تھی، اور غصہ کم ہوا تو پھر سے دل نرم ہوتا چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو انہیں فکر ہونی تھی جنہوں نے مجھ سے ہر خطرے سے نمٹنا سکھایا، جنہوں نے مجھے کسی غیر کا نمبر نہیں دیا تھا۔ اور اگر آپ کو فکر ہے بھی تو میں ایسے شخص کی فکر کا کیا کروں جو مجھے ملازموں کے درمیان تنہا چھوڑ گیا تھا؟ رائما کی آخری بات پر وحاج کی آنکھوں میں تاثر سا ابھرا تھا۔ وہ اس سے بے خبر تو نہ تھا، دانیال اور گارڈ رپورٹ کرتے رہتے، لیکن وہ تو نہیں جانتی تھی نا اس کا شکوہ بجا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لو چکا تھا۔ وہ جیسے سارے رویوں کی تلافی بھی کیا جانے والا ایک ایکٹ تھا جو اس کی کمر تھپتھپا رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کو کنسول کرنا چاہ رہا تھا۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، عجیب بے خود لہجے میں کہا گیا تھا۔ اس کی وجود کی نرماہٹ ہمیشہ کی طرح اس کو متاثر کر رہی تھی۔ رائما کی بے اختیار قسمت آنے پر وحاج بھی جیسے ہوش میں آیا، اور رویے کی تلافی کے بعد اس کو کافی یاد آئی تھی۔ وہ کافی لے آئی تو اس نے کمرے میں ہی سونے کا کہا، اور اس کا باہر سونا اسے غصہ دلاتا تھا۔ یہیں پر سو جاؤ آرام سے، پہلے ہی بخار میں تپ رہی ہو۔ اس کا لہجہ تیکھا سا تھا۔ وحاج کو تو آگے ہی 2 ماہ پہلے شمائلہ آپا کے جانے کے بعد رائما دوبارہ کمرے میں باہر حال میں جا کر سونا تلملا گیا تھا، لیکن کتنے ہی دن وہ غصے سے بھرا رہتا، اور اب ایک بار پھر وہ باہر جا رہی تھی، اور اس کو اس بار وہ اس کو جانے نہیں دینے والا تھا۔ رائما اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو میرے بخار کا کیسے پتا؟ آپ کو کس نے کہا مجھے بخار؟ وہ نروٹھا انداز بولی۔ وحاج نے گردن گھما کے بڑی فرصت سے اس کو دیکھا، آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ وہ اس کو کیا بتاتا کہ مسز پوچھو مجھ سے میرے بارے میں کیا کیا نہیں پتا؟
شمائلہ آپا نے بتایا تھا تمہاری طبیعت کو، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خود بھی محسوس کیا۔ آخر میں لہجہ دو معنی ہوا تھا۔ رائمہ اس کی بات سمجھتی، لمحوں میں سرخ ہوئی تھی، پلکوں نے رقص کیا تھا، اور تب وہاج نے جانا کہ اس نے اس رقص کو کتنا مکس کیا تھا۔ وہ قریب آ کر سو گئی تو وہاج نے جیسے کتنے دنوں بعد کچھ الگ محسوس ہوا تھا۔ الحمدللہ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ وہ شانی کی منگنی پر گھر جانا چاہتی تھی، وہ بھی ہفتہ پہلے وہاج کو جھنجھلاہٹ تو ہی، لیکن اب کی بار وہ بولا کچھ نہیں۔ پہلے اس نے مانی تھی، اب وہاج کی باری تھی، لیکن رائمہ کے بعد وہ اپنے ویسے خیال نہیں رکھ پایا۔ روز صبح یونٹ جانا اور لیٹ آنا، بہت سے کام پینڈنگ پڑے تھے جن کو دیکھتا وہ خود سے لاپرواہ ہوا۔ زخم کی بھی کوئی خاص کیئر نہ کی، اور یہی بہتر تھی۔ بخار کے ساتھ ساتھ زخم خراب ہونے کا سبب بھی بنا، اس کو آف لینا پڑا، اور سر شدید درد تھا۔ ایسے میں رائمہ بے اختیار یاد آ رہی تھی، اور ہوتی تو یقیناً اس کا خیال رکھتی، انہی سوچوں میں گم وہ سوئی جاگی کیفیت میں جب دروازہ کھلا تو پھر پورے کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی، السلام علیکم حیرت، دن کے ٹائم آرام ہو رہا ہے؟ رائمہ اس پر نظریں جائے بولی، اور اس کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ ہلکا سا بخار تھا، سر بھی درد کر رہا ہے۔ اس کو اپنے سامنے پا کر عجیب کیفیت کا شکار ہوا تھا، نہ جانے کس شدت سے اس کی چاہت کی تھی۔ وہ اب سامنے تھی تو کیفیت بیان سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی، کھانا بناتی، دوائی دیتی، سر دباتی، وہ کتنی اپنی سی لگ رہی تھی، اور دل کے بہت قریب روح کو قرار دیتی ہوئی وہ جب وہ چلی گئی تو اپنے پیچھے اپنا احساس چھوڑ گئی۔ وقت نکالو میجر وہاج، اور اپنی بیوی کو بتاؤ کہ دل اب تمہارا نہیں رہا، اور خود ہی خود کو کیفیت انجوائے کر رہا تھا۔ وہاج احمد کی ساڑی بالکل پسند نہیں تھی، رائمہ وہاج نے ساڑی پہن لی تھی، اوپر سے جتنی حسین وہ لگ رہی تھی وہ خود ہی ضبط کر رہا تھا۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ عائشہ کے روم میں گیا تو بے ساختہ کہہ گیا، تمہاری بہن بہت پیاری لگ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا کہیں گم نہ ہو جائے۔ انسان کے دل بیوی پر آ جائے تو گھن چکر بن جاتا ہے، سارے ہی وہم جان سے لپٹ جاتے ہیں۔ میجر وہاج، اب یہ بھی دن آنے تھے، میں کتنا بھولنے لگ گیا ہوں۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلا اڑا تھا، منگنی کا اختتام ہوا تھا، اس نے رائمہ کو واپس آنے کا، لیکن جو بات اس نے آگے سے کہہ دی تھی، وہاج خائف ہوا تھا، لیکن اس کو بالکل اندازہ نہ تھا 2 گھنٹے بعد اس کے سامنے ہوگی۔ وہاج ایک دم ہی گھائل سا ہوا تھا، کیا یہ عورت واقعی اتنی پوزیسو ہے؟ یہ کیوں میرے لیے سب کرتی ہے؟ کوئی خاص یہ کیا کوئی اتنا پرخلوص ہوتا ہے؟ رائمہ بول رہی تھی، اور وہاج سوچ رہا تھا رائمہ کی حالت اس کے دل معاف کر رہی تھی، بہت سے احساسات نے ایک ساتھ وار کیا تھا۔ کیا یہ انعام نہیں ہے؟ اس عورت نے مجھے اور کیا چاہیے تو کیا سب نصیبوں کا کھیل ہے؟ کسی کو مل جاتا ہے کہ کوئی پا کر بھی محروم ہو جاتا۔ وہاج کو اپنی آنکھیں نم ہوئی، خلوص اور کردار مانگا تھا، اور اب نے کیا کہنا ہوا تھا، وہاں سے نہ جاتا تو رو دیتا، وہ گھر سے ہی چلا گیا۔ جب واپس آیا تو لاؤنج کے صوفے پر سو رہی تھی، اس صوفے کو تو یہاں سے پہلی فرصت میں ہٹوانا ہے۔ وہ چڑ سا گیا تھا، رائمہ کا موبائل وقفے وقفے سے بجا تھا، وہ بار بزی کر دیتا، وہ روئی رائمہ میں اس قدر میں ہوتا وہ کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کو تھامتا، ماتھا چھوا، وہ پھر اٹھ کر کچن کچھ کھانے چل دیا۔ لاؤنج میں ہوتی اس کی ساری گفتگو بھی سن چکا تھا، وہ اس کی ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن سکون سے، اور آج کل سکون ناپید ہو رہا تھا۔ کامران والا کیس ابھی تک حل نہیں ہوتا، اور نازیہ کی بیٹی اسپتال میں ایڈمٹ تھی، کچھ دنوں میں اس کی بھی کورٹ مارشل لگنے والی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مکمل تیاری کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک طرف وہ تھی اور دوسری طرف ایک ریٹائرڈ میجر جنرل، اور معاملہ سنگین تھا۔ آرمی کبھی بھی اپنے آفیسرز کے خلاف نہیں جاتی، یہاں تک کہ وہ کسی غداری میں ملوث نہ ہو۔ بے حد ڈسٹرب تھا، ساری رات وہ اسٹڈی میں گزار دیتا، آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ رہنے لگی تھی۔ اور بھی اس دن بھی وہ کچن میں کافی بنا رہا تھا جب رائمہ وہاں چاہیے، وہ بے تاثر ہی رہا، دونوں ہی خاموش تھے۔ کتنی کافی پینا شروع کر دی ہے؟ لائے میں بنا دیتی ہوں، ماتھے پہ بڑھ ڈالے، وہ بولی تو وہاج کو خوشگوار حیرت ہوئی، اس کو امید نہیں تھی وہ آسانی سے ہم کلام ہوگی۔ شکریہ، یہ بس بن چکی ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، اور کیا کروں، اس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے۔ آپ کو نشہ لگ چکا ہے؟ اس کا تپا انداز وہاج کو گدگدا گیا تھا۔ ہاں، غم جہاں کے بھلانے کے لیے تو چاہیے نا، وہ ڈرگز حرام ہے تو یہ ہی صحیح لہجے کی عجیب یاسیس بھرا بنایا تھا، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہی ویسے ہی وہ کندھے اچکا کر بولا کہ تم کیا سمجھتی ہو؟ بس بات کرنے کی خاطر پوچھنے لگا۔ سمجھنا اس کو چاہتا ہے جو اس کے حق دے، آپ نے مجھے ایسا کوئی حق نہیں دیا، خود سے میں آپ سے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گی، ایک دفعہ پہلے کر کے تھپڑ کھا چکی۔ رائمہ کا لہجہ بھیگ گیا، وہ نرمی سے اس کو دیکھتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، آج کل تو بس ہر چیز سے فرار چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے اس کو سچ بتا گیا تھا، ایسے ہی الجھا ہوا تھا، پلٹ کر کافی مگ میں ڈالنے لگا۔ فرار تو کسی مسئلے کا حل نہیں، اس کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ میں نے کب کہا میں فرار ہو رہا ہوں؟ میں تو بس فرار چاہتا ہوں، جو ملنا ناممکن ہے، ضروری تو نہیں نا کہ سب کچھ ہماری چاہتوں کے مطابق ہو۔ مگ اٹھا کر پلٹا اور رائمہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اندیشے تھے، وہ اندیشے اس کو دور کرنے تھے بہت جلد۔ یاد رکھنا، میں تم سے کبھی فرار نہیں چاہوں گا۔ اس کی امید کا دیا جلائے رکھنا چاہا، اور وہاں کل صبح مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، میری تیاری کر دینا۔ اس کو سوچوں میں ادھر چھوڑ کر وہ خود کافی کے لیے جا چکا تھا۔ وہاج کمرے میں داخل نکل کر گھر باہر کی طرف آ رہا تھا جب رائمہ کو اسٹڈی کے باہر دیکھا۔ اوہ شٹ! بے اختیار ماتھے پر ہاتھ گیا، لیکن اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔
یا اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے اور حذر دے کہ میں ایسی تباہی نہ کروں. بے اختیار ہی دعا مانگی. ایبٹ آباد کو سردی کی شدید لہر نے اپنے لپیٹ میں رکھا تھا. پہاڑوں پر برف باری کی متوقع تھی. وہ اسلام آباد سے کیس ہیرنگ کے بعد واپسی کے لیے نکلا تھا. آنکھیں بہت دنوں کے بعد پرسکون دکھی تھیں. نوکدار ناک پر سرخی تھی اور ہونٹوں پر دل فریب دھن. موبائل کی آواز نے اس کو متوجہ کیا اور ارسلان کالنگ مسکراہٹ گہری ہوئی. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو بھائی. ابھی دانیال کا میسج آیا تھا تو پتہ چلا. قسم سے بھائی بہت خوش ہوئی. اب بتاؤ کب دے رہے ہو پارٹی؟ ارسلان کی آواز خوشگوار تھی. دوست کی کامیابی نے اس کو مسرور کیا تھا. الحمدللہ بس اللہ نے بہت مدد کی، ورنہ مجھے لگا تھا کہ فوج سے چھٹی ملی پکی وہ ہنس رہا تھا. اور پارٹی جب چاہیے، بلکہ میرا اگلے 3 دن آف ہے. شاہزین بھی بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے. تم اپنے بتاؤ تو ابھی ڈن کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ جب پوسٹ پہ تم ہو اتنا آسان نہیں ہے تم پر چارجز لگانا. تم یوں ہی فکر مند ہو تھے. آؤٹنگ کا آئیڈیا برا نہیں ہے، بلکہ یہی ٹھیک ہے. کیوں نہ ہرنوئی چلیں؟ وہاں فارم ہاؤس بھی ہے تو بچے خوش ہو جائیں گے. شاہزین اور ارسلان بچوں والے تھے. چلیں پھر ڈن ہے. شاہزین کو انفارم کر دو رات تک پہنچ جائے. میں 1-2 کام نپٹا کر رحمہ کو لے کر سیدھا ہی آ جاؤں گا. تم آگے انفارم بھی کر دینا. اوکے رات میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ارسلان سے بات کر کے وہ نازیہ کو کال کرنے لگا. ہاں جی پہنچ گئے. جی بھائی ابھی پہنچے ہیں. اس کو آواز اب تر و تازہ لگی تھی. گڈ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. ضروری بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. وہ جلدی جلدی سب کام نپٹا کر رحمہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا. آفس سے چند ایک فائلز اٹھائیں اور نازیہ کی طرف چل دیا. پچھلے 2 دن میں میجر وحاج کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوئے تھے. انجم ملک نے اس کو انوالو کر ہی لیا تھا اور آفیسرز کے سامنے بولنا کسی آفیسر کے خلاف ایک آرمی والے کے لیے ہمیشہ مشکل رہا تھا. اس کی پیچھے شاہزین اور اس کے ماموں بریگیڈیئر عثمان کی سپورٹ تھی. وجہتی کو تھوڑا حوصلہ رکھے ہوئے تھا. وہ بار بار اپنے رب کو یاد کر رہا تھا. وہ فوج سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. خیر کارروائی شروع ہوئی. یہ عام عدالتوں جیسی عدالت نہیں تھی. یہ فوج کا کورٹ مارشل تھا جس پہ جرم کیا کہتے سب ایک طرف ہوتا، لیکن ان کی بہت پہنچ تھی اور سارا کیس پہلے ہی حل کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت وہ یا تو جرم عائد ہونا تھا یا بریوزنما. سنوائی شروع ہوئی. دلائل، ثبوت، بے گناہی، جھوٹ سب سامنے رکھا گیا. وہاں نے سارے ثبوت اکٹھے کر دیے تھے. کامران دہشت گرد نہیں ہے بلکہ ایک معمولی ملازم ہے. بس مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ریٹائرڈ میجر جنرل نے اس کیس میں پکڑوایا تھا. اس کو ٹریپ کیا گیا تھا. آفیسرز نے کامران کا کلیئر کر دیا لیکن ایک بڑا لیکن اب وہ انڈر آبزرویشن رہنے والا تھا. وحاج پر کوئی چارج نہیں لگے تھے. یہ اصل اموری تھی. جتنا حیران تھا ہوتا کامر. بہرحال وہ شکر گزار تھا. اندھیرے چھٹ رہے تھے. نازیہ اور کامران کو اس نے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا تھا. خود وہ شاہزین کی طرف آ گیا اور کیونکہ لاہور میں پوسٹڈ تھا تو اس معاملے میں بھی اس سے مدد لے لینے والا تھا. مجھے کامران کے لیے نوکری چاہیے. تمہاری نظر میں کوئی ہو؟ ہاں کیوں نہیں. تم اس کو لاہور بھیج دو، باقی میں دیکھ لوں گا. بس میں تمہاری فیور کبھی نہیں بھولوں گا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا. ضرورت نہیں. شاہزین نے اس کو کندھے تھپتھپے. وہاں سے چائے پی کر نکلا اور اب نازیہ گھر کے سامنے تھا. وہ اندر ضرور جاتا لیکن باہر گاڑی نے اس کو روک دیا. اندر یا تو مسز انجم آئی تھی یا پھر میجر صاحب بھی ساتھ تھے. وہ پتہ نہیں کیوں وہاں چاہتا تھا کہ اس بار بھی مسز انجم کو خود کال کرے. آخر کو ان کی بیٹی کا گھر بجایا تھا. 5 منٹ بعد وہ 2 نفوس باہر نکلے. وہ دونوں میاں بیوی تھے. وہاں نے گہرا سانس بھرا. گاڑی جیسے ہی نکل کر گئی وہاں اندر چلا گیا. میں بیٹھوں گا نہیں، جلدی ہے. لیکن ملنا ضروری تھا. اندر آنے پر اس نے ان دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے لگے تھے. کامران کافی کمزور ہو چکا تھا. اس کو ایک اچھی زندگی درکار تھی اور وہ آج وہی دینے والا تھا. اس نے آگے بڑھ کر نازیہ کی بیٹی عروبہ کو گود میں لیا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس آ کر خوش ہوئی تھی. آپ بھابھی کو ساتھ لے کر آتے ہیں نا؟ نازیہ نے کہا. تمہاری بھابھی ابھی تمہارے بارے میں نہیں جانتی. وہ ہنس کر بولا. پہلے شوہر ہے جو گوڑے محبت میں ڈوبا ہے، پھر بھی ہاتھ بھر کر فاصلے کو صدیوں میں محیط کر رکھا ہے. نازیہ چڑھ کر بولی. ڈونٹ وری، ابھی میں سیدھا جا کر ہاتھ بھر کی فاصلہ بھی نہیں رہنے دوں گا. وہ مسلسل مسکرا رہا تھا. اوکے یہ چابی تم کامران میں اس میں ایک چابی اور ایک فائل کامران کا. تمہاری دونوں میاں کی چوکی. یہ میری طرف سے تم لوگوں کی شادی کا تحفہ اور میری بھانجی کے لیے بھی. میں چاہتا ہوں تم یہاں سے موو کر جاؤ. لاہور بیسٹ ہے. وہاں جاؤ، اپنی نئی زندگی شروع کرو. لیکن بھائی وہ دونوں ہی الجھے. میرے سے بحث نہ کرنا. میں غصے کا بہت برا ہوں. میری بات مان کر تم لوگوں میرے اوپر احسان اتار دو گے جو تم لوگوں کو لگتا ہے میں نے کیا ہے. آپ لوگ اب دونوں اب چپ رہے. باقی باتیں وہاں پہنچ کے ہوں گی. فی الحال جانے کی تیاری پکڑو. ایڈریس وغیرہ سب فائل میں موجود ہے. بس اب چھوڑو اس کرائے کے مکان کی جان. وہ بہن کو بازو کے ساتھ میں لے کر بولا. تھینک یو سو مچ. آواز میں آنسوں کی آمیزش تھی. کاش میں تمہیں ویسے اون کر سکتا جیسے تمہارا حق ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. وحاج کو ابھی بھی بہت غم تھا لیکن وہ غم ہی رہنا تھا. غم جتنے ہوتا ہے. نازیہ کی ساری زندگی کی شناخت ہی بکھر جاتی. جو بھی تھا دنیا والوں کے لیے میجر جنرل کی بیٹی تھی. وحاج ولا کے سامنے گاڑی نے بریک لگائی تو وحاج کے اندر زندگی مسکرائی تھی. اسلام آباد سے کی ہوئی شاپنگ کے بیگ ہاتھوں میں لیے وہ مسرور سا اندر آیا. اس کو وہ رات یاد آئی جب وہ رات 2 بجے کے قریب گیا تھا. آتے ہی اس کا رخ اوپر والے پورشن کی طرف ہوتا. کمرے کا دروازہ لاک تھا اور اندر وہ
ब्लैंकेट में मुंह दिए सो रही थी। उसको इस तरह देखकर आंसू की ये लहर उठी थी। चंद लम्हे रुक कर वो वापस हो लिया। पैकिंग के बाद थोड़ी सी नींद ली थी और सुबह फजर के बाद इस्लामाबाद के लिए घर से निकला गया था। आज 3 दिन बाद वो वापस आया था। वो मिलकर नहीं गया था, वो नाराज़ थी और आज अब हर तरह से मनाने के लिए तैयार था। घर लॉक था। वो अपनी चाबी से अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। रायमा रायमा आवाज़ देकर अपना वहम को झटका कि वो घर नहीं है, लेकिन वो वाकई घर नहीं थी। वो बाहर निकल कर मुलाजमों वाली रिहाइश की तरफ जाने लगा जब आगे से फिरोज़ा आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी मैडम किधर है? आवाज़ मुतफक्किर थी। वो तो जी जिस दिन आप गए थे उसी दिन 10 बजे के करीब उनका भाई आया था, उसको साथ चली गई थी। मुलाजमा वहाँ के पूछने पर परेशान सी हो गई। ठीक वहाँ जो गहरा सांस भर के बोला, तुम खैर मेरे साथ आओ। फिरोज़ा को लेकर बेडरूम में गया और कपड़े हैं और कुछ दूसरा सामान को बैग्स में ठीक से पैक करो। बैग्स भी निकाल कर ले आया और बाकी एक बैग में और मैडम के इस वाले में तुम ये करो, तब तक मैं तुम्हारी मैडम को लेकर आता हूँ। फिरोज़ा को उजलत में लगा, उसको हिदायत देता वो बाहर निकल आया। मिसेस आप बहुत बिगड़ गई हैं, मुँह में बड़बाता वो अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिया। असूस साहब के घर पहुँच कर उसने गाड़ी बाहर ही खड़ी रहने दी और खुद अंदर आगे लाउंज में दाखिल होती ही वहाँ अहमद की सारी बेकरारियों को यकलख्ती करार मिला। तो होठों में मुस्कुराहट बिखरी तो सरसारी का एहसास गहरा हुआ। वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा तो सोफे पर दोजाना होकर बैठी थी। गले बालों का ढीला जोड़ा बना रखा था और बहुत सी लटें यहाँ वहाँ घूम रही थी। वेलवेट का बैगी स्टाइल में ढीला सा कार्डिगन पहन रखा था। हाथों में मग था। वहाँ ने सोचा से उसका जायजा लिया तो बिल्कुल अनजान टीवी देख रही थी। वो आगे आया, रायमा के बाजू के साथ टेक लगा सोफे पर दराज हुआ। रायमा करंट खाकर पलटी और धक से रह गई। आप? वो जैसे किसी ख्वाब से जागी थी। तुम्हें पता है तुम्हारे इर्द गिर्द होने से ज़िंदगी महसूस होती है। रायमा हवन्नक हुई। उसका दिल अब तक धड़क धक कर रहा था। क्या कह रहे हैं? एकदम से उसको सब याद आया। उनकी लड़ाई चल रही थी। वो बगैर मिले गया था, गले में आंसू का गोला था। पता लोग कहते हैं सारी दुनिया घूम लो, जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं घर गया था, तुम वहाँ नहीं थी। मुझे बेचैनी सी लग गई। अब तुम्हें देखा है तो सारा सुकून मिल गया है। लोग कहते हैं कि सारा सुकून घर की 4 दीवारी में, मेरा घर तुम्हारा हिसार है। वो सीने से बाजू लपेटे रफ से हुलिये में भी दिल के सांस बजा रहा था। ऊपर से ऐसी बातें रायमा की आंखें नम होने लगी। क्यों आए हैं? नाराज़गी बरकरार थी लेकिन खुद से दूर फिर भी ना किया। नई जिंदगी की शुरुआत करने को तुम्हें लेने आया हूँ। अब की बार उसका हाथ थाम कर अपने माथे पर रखा। बोला आंखें बंद थी। मैं नहीं जाना चाहती। हाथ छुड़वा कर कहा गया। वहाँ एकदम उठ बैठा। जाएंगे तो आपके अच्छे भी। तीखी मुस्कुराहट से कहा गया। ये क्या लैंग्वेज है? वो बितकी। सब बताता हूँ लेकिन अभी उठो। वहाँ ने हाथ थाम कर उठाया। तब उसने देखा वो खुले से वेलवेट के ट्राउजर में मलबूस थी। शर्ट भी बस था थाइस के ऊपर तक आती थी। एक तनकीदी निगाह डालकर वो आगे बढ़ा और वहाज भाई, अरे वहाज भाई आपका भाई आयशा न जाने कहाँ से निकल आई थी। हेलो आयशा, कैसी हो? यार एक्चुअली तुम्हारी बहन के साथ एक ज़रूरी काम था तो बस जल्दी जल्दी लेने आया हूँ। बैठे तो मामा पापा आने वाले, खाना खाकर जाना। आयशा उसके रवैये पर हैरान होती हुई। रायमा को तो सदमा लग चुका था। हाँ खाना भी खाएंगे, तुम बनाओ। क्या? अल्लाह हाफिज़ हाथ हिलाता बाहर निकल गया। साथ साथ रायमा भी चल रही थी। कम और घसीट ज़्यादा रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ लंबा करके कहा मैडम प्लीज़। आवाज़ में अजीब सी खनक थी। हाँ मेरी हालत देखे, चेंज ही कर लेने थे। वो रूहानी हो रही थी। मेरे अलावा तुम्हें किसी ने नहीं देखना और मुझे तुम इस वक्त बहुत हसीन लग रही हो। दिल चाह रहा है खा जाऊँ। तीखे अंदाज में कहा गया। रायमा को उसकी बातों पर शदीद हैरत का शिकार होती जल्दी से बैठ गई। हम किधर जाने का कोई तरीका है और आपको बताऊँ मैं नाराज़ हूँ। हम अरसलान के फार्म हाउस पर हर रोई जा रहे हैं। वहाँ सब दोस्त इकट्ठे हैं और जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया। और तुम्हें मैं बताऊँ मुझे मनाना आता है। तफसील से जवाब आया जबकि रायमा आंखें फाड़े उसको देख रही थी। क्या मतलब? हम किधर जाने? मेरी हालत देखिए। उसके जहन में क्या चल रहा है? रायमा आवाज़ बाख्ता सी हो गई थी। मेरे जहन में इस वक्त बस ये चल रहा है कि कब फार्म हाउस पहुँचूँ, कब आराम करूँ। सुबह 11 बजे का मुसलसल सफ़र पर हूँ। बस चल बहुत थक गया हूँ। वो कहकर फ़ोन पर कोई नंबर बनाने लगा। मुझे चेंज करना है। आज मेरे पास कोई सामान भी नहीं है। वो चिढ़ गई। हाँ फिरोज़ा कर दिया सामान पैक। अच्छा बाहर ले आओ। काफ़ी बनाकर एक थर्मस में डालकर साथ रख दो। नहीं खाने के लिए कुछ नहीं हो के। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके एक नज़र रायमा को मुस्कुरा कर देखो और दूसरा नंबर मिलाने लगा। तो आयशा तुम खाना तो बनाने नहीं लग गई? हाँ बस यही कहना था। बनवाना नहीं ना बनाना भी नहीं। ओके। और हाँ कोई भी तैयारी को हाँ कोई नहीं। तुम्हारी बहन को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हूँ उसके। बस यही बताना था। हाँ फिर कभी सही। ओके बाय। फ़ोन रख कर फिर उसको देखा लेकिन अब वो मुँह फुलाए बाहर देख रही थी। घर के बाहर फिरोज़ा सामान के साथ खड़ी थी।
میرا بیگ ڈگی میں نہیں رکھنا پیچھے رکھا، وہ منہ پھیلائے ہی بولی اور اتر کر پیچھے پڑ گئی۔ وہاں جب چپ ہی رہا بلکہ کافی کی سپ لیتا مزے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر یوں ہی گزری، وہاں کو یکدم سرا سوجی، وہ اپنے بالوں کا دوبارہ سے جوڑا بنا رہی تھی جب وہاں اس پر بیک ویو مرر سیٹ کرتا بولا، ایک بات تو بتاؤ، یہ تم اپنی امی کی طرف اتنے اول جلول بن کر کیوں گھومتی رہتی ہو؟ رائما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مطلب جب اپنے گھر ہوتی ہو تو ٹپ ٹاپ تیار شیار ہو کر رہتی ہو، یہاں آ کر تم ایسے الٹ حالت میں آ جاتی ہو، کوئی خاص وجہ؟ مرر سے اس کو دیکھتا وہ کہہ رہا تھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ چوک سی گئی، یہی کہ اپنے گھر میں تم میرے اوپر ڈورے ڈالنا چاہتی ہو تبھی ہر وقت پیاری سی بنی میرے ارد گرد گھومتی ہو؟ آنکھ دبا کر کہتا وہ اس کو سرخ کر گیا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اس حالت میں بھی بہت حسین لگ رہی ہوں، وہ میں نہیں میرا دل تھا، کیا کرے جو تم پر آ گیا ہے، وہ اب جیسی بھی ہو مجھے تو حسین ہی لگو گی۔ لہجے کا شوق پر عروج پر تھا۔ رحمہ کچھ بول نہ سکی، ہتھیلیاں نم ہوتی لگی تھیں۔ بتایا نہیں تم نے ایسا کیا؟ ایسا ہی شوہر کے لیے تیار ہونا میرا فرض ہے، وہ جھینپ کر بولی۔ آئے ہائے قربان جاؤں، ایسی سعادت مندی پر دل لوٹ لیا تم نے قسم سے۔ لہجہ بہکا ہوا تھا رائما کا، دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہاں کی نظروں سے تنگ آ کر وہ رخ پلٹ گئی۔ اب جب میرا دل تم پر آ چکا ہے تو کیا ابھی بھی حقوق و فرائض کا خیال رکھو گی؟ شرارت ہنوز قائم تھی۔ رائما سیٹ سے آگے ہوئی، ہاتھ بڑھا کر وہاج کے ماتھے کو چھوا۔ وہاج ساکت ہوا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، پھر کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ لہجہ پریشان تھا۔ رائما اب ساتھ والی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہاج نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما، مسکرایا اور پھر آگے دیکھنے لگا۔ آگے آؤ پھر بتاؤں گا۔ گہرا انداز تھا۔ رائما نے تیزی سے ہاتھ کھینچا۔ جی نہیں، سکون سے ڈرائیو کر، میں پیچھے ٹھیک ہوں۔ وہ مسکراہٹ دباتی پیچھے ہو کر بیٹھی۔ باہر شام کے سائے پھیل چکے تھے، مصنوعی روشنیاں جل اٹھی تھیں اور دور پہاڑوں پر جلنے والی روشنیاں ستارے لگ رہے تھے۔ رائما کو یکدم ساری کائنات پر پیار آیا تھا۔ ہرنوئی اپٹاباد سے کوئی 30-40 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ وہاں باہر پہ موجود ہرنوئی جھیل کے جو دل کی شکل سے میل کھاتی تھی، وہاں کی مشہوری کا باعث تھی۔ لوگ دور دراز سے وہاں سے اس جھیل کو دیکھنے آتے تھے۔ دور دراز سے آئے لوگ اس جھیل کے اوپر چارپائیوں پر بیٹھ کر بہتے پانی سے لطف لیتے تھے۔ وہاں چاروں طرف سے پہاڑ دکھتا تھے، جھیل کے اوپر سے مین سڑک گزرتی تھی۔ رائما گاڑی میں بیٹھی اس جھیل کو دیکھ کر مسمرائز ہوئی۔ وہاں جا کے دیکھنا ہے مجھے، وہاں جا کے دیکھنا ہے۔ فرمائشی ضرور، اس کام کے لیے تو آیا ہوں۔ تم جھیل میں ہی تو پھینکنا ہے۔ وہاں کی بات پر رحمہ کا منہ کھلا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، میں بھی کہوں آپ اتنے اچھے کیسے؟ اتنے ہی تنگ ہیں تو چھوڑ دیں، مارنا ضروری ہے؟ وہ اس سینے پر بازو لپیٹ کر رخ مڑ گئی۔ تمہیں میرے اوپر بالکل یقین نہیں ہے؟ وہاں جو اس کو سیریس دیکھ کر تعصب سے بولا۔ آپ کو میرے پہ ہے؟ وہاں نے گہرا سانس لیا، مسکراہٹ دل و جان سے۔ کیا انداز تھا! مجھے لگتا ہے بازو کی بجائے دل پر چوٹ لگی ہے۔ وہ پھر سے آگے ہو کر مشکوک سا بولی۔ ہاں مسز، وہ بس اس لیے کہا تھا کہ ابھی تو بہت تھکا ہوا ہوں، فریش ہونا چاہتا ہوں، کل ہم یہاں ضرور آئیں گے۔ وہاں نے اب سلاجو انداز میں کہا۔ پکا؟ وہ پھر ایکسائٹڈ ہو گئی۔ پکے والا پکا؟ وہ آنکھ دبا کر بولا تو رائما اس کے جملے پر ہنس دی۔ ہرنوئی ہر شام پہ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اطراف میں ہلکی پھلکی برف بھی پڑی تھی، ٹھنڈ شاید شدید تھی۔ شام کے 6 بجے اس نے فارم کے سامنے گاڑی روکی۔ رائما نے سوٹ کیس چیک کر لیا تھا، اس کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود تھیں۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اپنا لانگ کوٹ نکال کر پہن چکی تھی۔ ان کو ارسلان کے ملازم نے ریسیو کیا تھا۔ وہاں اس کو کافی کا کہہ کر رائما کو لے کر اپنے لیے سیٹ روم میں گیا۔ جب تک دونوں فریش ہوئے وہ ملازم کافی لے آیا۔ رائما چپ کر کے کاؤچ پر بیٹھی سے کافی کے سپ لے رہی تھی۔ وہاں شرارتی انداز میں اس کو دیکھتا قریب آیا۔ مسز، آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ اس کو قریب کاؤچ پر بیٹھتا وہ بڑے ریلیکس انداز میں بولا۔ رائما نے لچکا، اس کو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پیار نے اسلحہ ہونٹ لٹکا کر کہا گیا۔ رائما نے گہرا سانس بھرا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ سائڈ پر کیا۔ آنسو ایک دم امڑ آئے تھے۔ میرا چہرہ موڑ کر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ آپ یہ سب کہہ کر کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم درست انداز میں بولی۔ میں تو ابھی کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، معصومی سے کہا گیا۔ رائما نے تب کر اٹھنا چاہا، آواز نے کلائی تھام کر دوبارہ بٹھایا۔ دور جانا چاہتی ہوں، میں دور جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے کبھی نزدیک کیا ہی نہیں اور ایک دم آپ اتنے اچھے بن جائیں گے تو میں تو الجھوں گی نا۔ آنکھوں میں آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے۔ وہاج نے گہرا سانس بھر کے اس کو آنسو صاف کیے اور دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ مجھے تمہاری آنکھوں کی بے یقینی اور بلا وجہ کے آنسو سخت برے لگتے ہیں۔ آپ کو تو ایک عرصے میں بھی بری لگی ہوں، شو شو کرتے وہ بولی تو وہاج نے سر نفی ملایا۔ میں نے کب کہا تم مجھے بری لگی ہو؟ اچھا تو اس رشتے سے اتنے بیزار کیوں تھے؟ یہ کیا ہے؟ ناکام کا سوال؟ ایک لمبی کہانی ہے، سنو گی؟ آپ سنائیں گے؟ وہ حیران سی بولی تو وہاج نے اس بات میں سر ہلایا۔
اس رشتے سے ہمیشہ خائف رہا ہوں. مجھے اس رشتے پہ کبھی یقین نہیں تھا، مجھے عورت پہ کبھی یقین نہیں تھا. عورت کا خلوص مجھے ہمیشہ ڈھونگ اور مفاد لگا تھا. اس رشتے کو لے کر بہت انسیکیور، بہت ڈرا ہوا، لیکن ایک بات طے تھی کہ اگر یہ رشتہ بنا تو اس کی اپنی آخری سانس تک نبھانا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. میں شروع دن سے طے کر لیتا کہ بیوی کو آزمانا، اگر اچھی نکلی تو زندگی کی ہر خوشی اس کے نام، اور اگر ٹیڑھی ہوئی تو زندگی اس کو سیدھا کرنے پر لگا دینی ہے. لیکن اس رشتے کو ہر صورت نبھانا ہے. وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پشت پر انگلیاں چلاتا کہہ رہا تھا. وہ بغور سن رہی تھی. اس نے ان لمحوں کی شدت سے انتظار کیا تھا جب وہ اپنا آپ اس کے سامنے کھولے گا، اور اب وہ لمحہ آیا تو دل ہاتھوں میں دھڑکنے لگا. دعائیں قبول ہوئیں اور خوابوں نے تعبیر کو پا لیا. وہاج احمد اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے نشے و فراز بتانے لگا، اور گھڑی کے آٹھ کے ہندسوں کو جالیاں. مجھے ایک بات پکی طرح سمجھ آ دی گئی تھی، وہ یہ کہ ہر صورت اچھی کل کی دعا مانگتے رہنا. اور انسان یا تو وہ مانگتا ہے جس چیز کی اس کو کمی لگتی ہے، یا جس چیز کی ضرورت ہو، یا پھر پریشانیوں سے، کسی خوف سے، نہ کسی امید سے نکلنا مشکل لگتا ہے. کبھی بھی مانگنے، کچھ بھی مانگنے، بس ہر صورت میں مانگنے ضرور. اور میں اپنے اس ڈر کا دل سے نکل جانا مانگتا تھا کہ کہیں مجھے کوئی عورت دھوکہ نہ دے جائے. میں عورت کا خلوص مانگتا تھا، میں اپنے لیے نیک عورت مانگتا تھا. وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولا، کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ رائمہ نے بے ساختہ پوچھا. ہاں، تم میری دعاؤں کی امین ہو. مسکرایا. رائمہ ساکت ہو گئی. میری زندگی کو تار چڑھاؤ تمہارے سامنے. میں نادانستگی میں کی گئی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، لیکن میرا مقصد تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا، نہ ہی تمہیں اذیت دینا تھا. میرے اپنے مسائل تھے، بس یہ سب انہی کے سدے باپ کے لیے تھا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہ رشتہ نہیں نبھاؤں گا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رشتہ ہمیشہ رہے گا. وہ سب بس تمہیں آزمانے کے لیے تھا. میں سمجھ گئی ہوں. آج رائمہ نے اعتماد دلانا ضروری سمجھا. کیا تم میری محبت کو سمجھ گئی ہو؟ ایک دم لہجہ بدل گیا. آپ نے محبت کا اظہار کیا. وہ ناسمجھی کے تاثرات دینے لگی. یہ 2 گھنٹے سے کون سی رام کتھا سنا رہا ہوں؟ آپ IAS ایجنٹ ہیں؟ سوال چنا جواب گندم بہار نہ کے گوئی. جی ہاں الحمدللہ. ویسے آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. توبہ توبہ. وہ بہت سے جھوٹوں کو یاد کرنے لگی. ویسے آپ کسی کی خوبصورت بالوں کا ذکر کر رہے تھے. وہاج اس کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کو گدگدانے لگا. وہاج نہ کرے. اف میں مر گئی. کس پر مری ہو؟ آپ پہ کھلکھلا کر کہنے لگی. میں بھی تم پر مر مٹا ہوں. گہرے انداز سے بولا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری فون کال سنتے ہوئے رائمہ کو یاد آیا، میں ایک ایجنٹ ہوں اور لوگوں کی جاسوسی کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور ویسے بھی میں یہ نیک کام نہ کرتا تو کیسے جانتے کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے. قسم سے تمہاری علینا کے ساتھ ہوئی اس فون کال کے نے اتنا تاؤ دلایا تھا، تمہاری محبت کے اظہار نے ٹھنڈا کر دیا. استغفراللہ، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ بری طرح بلش ہوئی. ایسا ہی تھا. سلو پوائزن. گہرا انداز. یہ کیا سلو پوائزن کس کو کہا ہے؟ آ کے پوری کھل کے پوچھا. تو میں آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح اپنا قیدی بنا لیا ہے. تم بہت اچھی ہو رائمہ، تمہاری وجہ سے میں اپنا یقین کی جانب آیا ہوں. وہ اس کو الفت سے دیکھتے بولا. کیا یہ اظہار محبت ہے؟ وہ سر ہلاتا ہنس دیا. بہت شکریہ. گردن اکڑا کر کہا کہ وہاں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا. میں نے آپ کو کہا تھا لڑکی زیادہ پیاری نہ ہو، اور تم پہلی نظر میں زیادہ پیاری لگتی بھی نہیں ہو، لیکن تم آہستہ آہستہ کھلتی ہو اور تمہارے رنگ گہرے ثابت ہوتے ہیں. مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ تم کتنی حسین ہو. تم واقعی سلو پوائزن کی طرح اثر رکھتی ہو، گہرے اور خطرناک. میں تمہیں جتنا بھی سوچوں بس ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں. شکر ہے کہ تم مجھے ملی. تم اتنی اچھی ہو رائمہ کہ مجھے تم پر فخر ہوتا ہے، لیکن تمہیں بالکل بھی سونا نہیں آتا. بڑے جذب سے کہتا وہ آخر میں ایسے بولا کہ رائمہ بے یقین ہوئی. اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھک آیا تھا. بہت دیر کے بعد جب اس کا سانس باہر ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے. جنگلی. وہ غصے سے کہتی دور ہی ہٹ گئی، جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ، مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے کیوں گئی تھی؟ وہاج کو ایک دم یاد آیا. آپ مجھ سے ملے بغیر گئے تھے. مجھے گھر رہنے کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے شالی ملنے آیا تو اس کے ساتھ چلی گئی. آج کے بعد ایسا نہیں کرنا. میں تمہارا اسیر ہوا ہوں، لیکن سختی نہیں ختم ہوئی میری. میں ہمیشہ اچھا رہوں گا، لیکن تم بگڑی تو بہت برا بن جاؤں گا. لہجہ سخت. رائمہ کا رنگ بدلا. ایسے تو نہ کہیں. آپ کو پتہ ہے میں کیسی ہوں. میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی. وہاں رہتی تو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، اس لیے چلی گئی. وہ مغموم انداز میں بولی. تمہیں 1 رات پہلے میں نے کہا تھا تم سے کبھی فرار نہیں چاہوں گا. وہ اظہار محبت نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری صلح ہوئی تھی. وہ ناک چڑھا گئی. خیر جو بھی تھا، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے. میں ہمیشہ اس طرح ہی پوزیٹیو اور کانشیس رہوں گا. رائمہ سر ہلاتی آنکھیں چپکنے لگی. اس انسان کا غصہ. وہ خائف ہوئی تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ دھیان بٹانے کو بولا. تمہاری نند تم سے ملنا چاہتی ہے. اس کی حالت سے محسوس ہوتا بولا. ہاں مجھے بھی ملنا ہے. اسے کب ملوائیں گے؟ وہ نارمل ہوتی پھر قریب آ بیٹھی وہاں سے جا کے. ویسے اگر میں تمہارے فون کال سنتا تھا تو تم بھی تو دروازوں کے پیچھے سے میری باتیں سنتی تھی. ہاں تو اس دن نادانستگی میں سن لیا، ارادتاً نہیں سنی تھی. مطلب میرا شک ٹھیک تھا، اس لیے بیمار ہو گئی تھی. وہاج کو اس پر پیار آیا تھا. رائمہ نے نظر چڑھائی.
are the one and only in your life and love never leave me. آنکھوں میں آنسو لیے وہ کہہ گئی تھی، تم سے بیوی ہوتی تب بھی نہ چھوڑتا، لیکن تم آئیڈیل ہو، محبوبہ ہو، بس تم کبھی دور نہ جانا۔ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکا کر کہا گیا، آپ میرے خوابوں میں آنے والے گلاب ہیں جو صرف میرا ہے، مجھے نوازا گیا ہے، کیا ہے جو یہ گلاب کانٹوں بھرا ہے تو صرف میرا نا۔ وہ مسکرا رہی تھی، تم اصلی پوائزن ہو۔ اس کی باتوں کے سحر میں آیا وہ بڑبڑایا اور ایک جذب سے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ کچھ دیر مزید گزری، باہر ہارن بجا، یقیناً شاہزین اور ارسلان کی فیملیز آ چکی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ ویسے ہی اپنے حصار میں لیے۔ وہ بلا، کس لیے؟ وہ بدک کر پیچھے ہوئی، فہد مسکرا ہٹ چھپا گیا، باہر میرے دوست اپنی فیملیز کے ساتھ آ چکے ہیں، کیا ملنا نہیں ان سے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ریما شرمندہ سی ہوئی ہونٹ چبا گئی۔ ہاں مسز ڈونٹ بی کنفیوز، تیاری تو سب چیزوں کی رکھیں، لیکن ابھی کے لیے بس چینج کر کے باہر آ جانا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی لباس میں تھی، وہ آج کی بات پر سرخ ہوتی واش روم کی طرف بھاگی اور پیچھے آسودگی سے مسکرایا۔ میرا انعام، میرا سکون، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا گیا۔ ہر روئی میں خوشگوار 3 دن گزار کے وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ وہاں احمد کی زندگی شانت ہو چکی تھی اور ریما کی پوری کر دی گئی تھی۔ ہفتے کے دن شاہزین نے کامران کی نوکری کا بندوبست کر کے وہاج کو کال کی تھی تاکہ وہ کامران کو سوموار والے دن جوائننگ کا کہہ سکے۔ وہاج نے کامران کو اس کی جاب کو بتایا تو وہ کئی لمحے حیرت کا شکار رہا۔ کہاں ایک طرف وہ سسرالی سے جنہوں نے جیل بھجوا دیا، کہاں وہ اب کامران کو کیا جانے کہ وہاج احمد کون سے کھانے پر کر رہا تھا۔ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، وہ آبجیدہ ہو گیا۔ بھائی بھی کہتے ہو اور شرمندہ بھی کرتے ہو، ویسے بھی کامران میں تمہیں مال نہیں دے رہا کہ لو اور کھاؤ، میں تمہیں اپارچونیٹی دے رہا ہوں، کچھ کر کے دکھانا ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کہاں تک جاتے ہو۔ سنجیدہ تھا بولا تھا۔ کامران کا دل عقیدت سے بھر گیا۔ خیر میری بہن کو کل منوانے لے آنا ورنہ تمہاری بھابھی مجھے کچا چبا جائے گی۔ وہ پاس آتی ریما کو آنکھ مار کے بولا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہرہ موڑ گئی۔ چلو کل لنچ میں ہماری طرف سے کر کے نکل جانا، پھر کل ملتے ہیں۔ فون رکھ کے اس کو دیکھا۔ تمہاری کافی کدھر ہے؟ وہ ایک مگ دیکھ کے بولا، ابھی سونا ہے، کافی لی تو نیند نہیں آئی ہے۔ مسکرا کے بولا، تم مجھ سے باتیں کر لینا۔ وہ پھر مسکرا دیا، اب کا تم کاموں میں لگ جاؤ، ساتھ بیٹھ جاؤ، سارا دن آفس کام کرو، پھر گھر آ کر تمہیں کام کرتا ہوا دیکھو۔ عجیب، وہ ہنستی پاس آ بیٹھی، اب خوش، بے حد اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے ریما کو بھی ہنسی آئی۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں ہنسنے لگی ہو، پہلے تو نہیں ہنستی تھی۔ وہاں مشکوک ہوا، وہ واقعی اس دن سے بعد بے بعد ہنستی تھی۔ مجھے واقعی بہت ہنسی آتی ہے، پتہ نہیں کیوں، آپ کا پیار بھرا رویہ گدگدا دیتا ہو، ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، تم پاگل ہو گئی ہو، میرے پیار نے تمہیں دل کے بجائے دماغ پر اثر کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا دیا، بولا، آپ کی بہترائی نے دل پر اثر کیا تھا تو دماغ پہ بھی کسی چیز نے اثر کرنا ہی تھا نا۔ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، میں تمہیں بڑا شریف، شائستہ اور سوبر سمجھتا تھا، تم تو بدل ہی گئی ہو۔ اس کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسی اور وہ محبت ہوا، سو جاؤ ورنہ سونے نہیں دوں گا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھر کے کہا گڈ نائٹ، وہ اٹھ کر بھاگی۔ دروازے پہ کھڑے نفوس کو دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ تو اصلی والا سرپرائز ہو گئے۔ وہ شمائلہ اسلام آباد لے کر آئی اور دونوں کو ساکت کھڑا دیکھ کر بولی۔ وہاج نے ریما کو سختی سے منع کیا تھا کہ شمائلہ کو نازیہ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتانا، ابھی 2 منٹ پہلے نازیہ کا میسج آیا تھا، وہ بس پہنچنے والی ہے اور اب اچانک آپ آ گئی تھی۔ ہاں نا، آپ نے واقعی سرپرائز کر دیا، آپ کو تو کل کا کوئی پلان نہیں تھا۔ ریما خود کو سنبھالتی آگے آ کر ملنے لگی۔ بس ایک جگہ اعداد کی آئی تھی تو سوچا گھر کا چکر لگا لوں، بچے نہیں آئے، نہیں وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ بیٹھے باتیں کرنے لگے، کچھ دیر بعد فیروزہ چائے لے آئی۔ وہاں ایکسکیوز کرتا سائڈ سے چلا گیا، وہ نازیہ کو کال کرنے جاتا تھا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ اتنا تیار ہو، بڑا تیار ہو۔ وہ ریما کو پوچھنے لگی، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہاں جا کے میرے دوست کی فیملی آ رہی تھی، لیکن ابھی ان کی کال آئی ہے کہ وہ نہیں آ رہے، ایک ضروری کام آ گیا۔ وہاں ریما کو دیکھتا بولا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ خیر تم لوگ سناؤ، کیسا رہا ہنی مون؟ شمائلہ شریف آپا، ریما بے ساختہ بولی، کوئی ہنی مون نہیں تھا۔ ہاں بھائی وہ تو سلامون تھا، وہ کہہ لگا کر بولی تو دونوں بھی ہنس دیے۔ تو پھر کہاں جانا ہے ہنی مون پر ریما؟ آج کل لوگ مالدیپ بہت جا رہے ہیں، شمائلہ مزے سے بولی۔ اوہ ہیلو آپا، میری بیوی کو نہ بگاڑے۔ وہاج نے فوراً احتجاج کیا، کیوں؟ آپ نے تو مجھے کوئی گفٹ بھی نہیں دیا، سستے میں بھی نہیں بلکہ مفت میں چھوٹ رہے ہیں۔ ریما کو بھی سب یاد آ گیا تھا، تو بس آپ آ کر میری بیوی کو بھڑکا دیا کریں، آپ کی شے پہ بگڑتی ہے یہ۔ وہاج نے ریما کو آنکھیں دکھائیں، جی نہیں، مجھے ابھی صبح بھی یاد آ رہا تھا، وہ معصوم سے تو میں نے اپنے دل دے دیا ہے، چھوٹی بات ہے، دل کی ہی نشانی چاہیے۔ وہ برخاستہ بولی۔ وہاج نے معنی خیزی سے دیکھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی مجھے بچے بہت پسند ہے، پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریما کا منہ کھل کے شمائلہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسی قابو کرنے لگے۔ استغفر اللہ، وہ اسے کشن مارتی کچن میں چلی گئی۔ بہت سالوں بعد دل کی مراد پوری ہوئی تھی، اللہ تمہیں ایسے ہی رکھے ہمیشہ، آمین۔ شمائلہ بھائی کی خوشی میں خوش تھی۔ نفیس اور زری کا برتھ ڈے ہے، ہفتے کو لازمی پہنچ جانا، ٹائم سے لنچ کرتے انہوں نے بتایا، تو پھر وہ اسی متعلق باتیں کرنے لگے۔ منگل کی شام تھی اور بے حد اداس بھی۔ وہاج ابھی
کہ رائم اندر داخل وہاں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا. رائما بیڈ پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی. جب دروازہ کھل کر وہاں اندر داخل ہوا رائما نے مسکرا کر سر اٹھایا اور دھک سے رہ گئی. وہ سرخ آنکھیں لیے یونیفارم اتارا تھا. وہاں کیا ہوا؟ رائما فکر مند سی بولی. اس کو بلانے پر چونکا. رائما کو دیکھتا اس کی آنکھیں نم ہوئی. قدم قدم چلتا وہ قریب آیا. اس کی گود میں سر رکھ دیا. رائما مزید سلجھ گئی. کیا ہوا؟ وہ آج اپنے بیٹے کے پاس برطانیہ چلی گئی ہیں. آواز نم تھی. نازیہ کیس کے بعد مجھے لگا وہ مل لیں گی لیکن وہ نہ آئی. مجھے اندازہ تھا کہ مسٹر انجم نے روکا ہوگا لیکن پھر مجھے کل کا انتظار ہونے لگا. رائما وہ عورت کیسی ماں تھی. اپنا کام نکلوا کر چلی گئی. لوگ تو غیروں کو بھی پوچھ لیتے ہیں. میں تو پھر ان کا بیٹا تھا. وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئی. آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی. رائما کو گمان ہوا وہ رو رہا تھا لیکن خود پہ قابو پا رہا تھا. میرا دل بہت دکھی ہے. بہت زیادہ. میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہوں. حالانکہ مائیں تو جوڑتی ہیں. وہ کہہ کر چپ کر گیا. رائما کے آنسو بہہ گئے. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی. وہ آج کے غم پہ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا. کتنی دیر وہ نہ بولا تو رائما نے سر جھکا کر دیکھا. وہ سو چکا تھا. اس نے مزید جھک کر اس کے ماتھوں کا بوسہ لیا اور اس طرح بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی. اگلی صبح وہ آج کے لیے پریشان تھی لیکن وہ بالکل ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے رات گئی بات گئی. رائما نے دوبارہ نہیں چھیڑا. وہ اپنے غموں سے خود ہی ٹھیک ہونے والوں میں سے تھا. رائما نے ویلویٹ سوٹ پہن رکھا تھا جس کی قمیض اور دوپٹے پر گہرے سرخ رنگ کا کام ہوتا. گلے میں وہاج کر دیا ڈائمنڈ شرٹ تھا. بالوں کو کھلا چھوڑے وہ وہاج کے پہلو میں کھڑی اس شام کو مکمل کری تھی. وہاج بلیک ڈنر سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہا تھا. پارٹی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. وہ دونوں یوں ہی بیڈ پر کھڑے تھے. ماما سے بات ہوئی تھی. وہ لوگ شانی کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں. رائما وہاج کو نہیں گڈی تو اچھی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بھی ٹرانسفر لیٹر آ جائے گا جلدی. وہاج پر سوچتا. اچھا اب کدھر جائیں گے؟ رائما کو شوق آئی تھی کہ اسلام آباد. ویسے ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا اللہ کرے اسلام آباد ہو. میں بھی شادی کی شاپنگ وہاں سے کروں گی. رائما پرجوش سے بولی تو وہاں نے گھور کر دیکھا. ہوئی جو ابھی 2 دن پہلے شاپنگ کرائی وہ کیا کم تھی؟ شادی کی شاپنگ وہاں آپ کو تو اعتراض ہی ہونے لگ جاتا ہے. رائما منہ بنا کر بولی. وہ اچھا مجھ جیسے بنگنی پہ یہ ساڑی جیسے وہاں کو یاد ہے. آپ کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتا ہے. رائما کو بھی یاد آیا. ہاں تو دیکھو نا اس ڈریس میں کتنی پیاری لگ رہی ہے. وہ کلر اور اسٹائل اتنا سوٹ کر رہا ہے. وہ بھی کوئی لباس ہے. آج کی وہ اپنی سوچتی. رائما آپ کی بات چپ رہی. اس کی خاموش محسوس کرتا ہوں مسکرایا. میں تعریف بھی کی ہے مسز. کیا ہو گیا ہے؟ وہاں نے اس کا ماتھا تھا. آؤز وہ بساختہ بولی. کیا ہوا؟ ہاتھ سے چوڑی چپ گئی تھی. وہ ہاتھ دیکھتی بتانے لگی. وہاں کو بر وقت کچھ یاد آیا. دکھاؤ. اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی سامنے کی. آپ کے کیا اب بھی اپنے ہاتھ میں نام لے کر ہونے کی قلق ہے؟ تو میں انداز گہرا تھا. رائما مسکرائی تھی. اس انسان کو سب یاد تھا. نہیں اب مجھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے محبت ہے. انداز دل برانا تھا. وہاں نے اس کی ہتھیلی جملی. شکر ہے اپنے رب کی جس نے مجھے ان لکیروں میں لکھا. جذب سے کہا. رائما نے ہولے سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں میں شکر ادا کرنا نہ بھولتے تھے. کچھ دیر گزری. وہاں کے موبائل پر کال آنے لگی. رائما الو ہوتی اس کو دیکھنے لگی. نازیہ کالنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں ہے؟ سوال اجلت میں کیا کہتا. میں اس وقت شمائلہ آپا کی طرف ہوں. خیریت؟ الجھ کر پوچھا. جی میں ہم آپ کو ریسیو کرنے آ سکتے ہیں. ہم شمائلہ آپا کے گھر کے باہر کھڑے ہیں. وہاں اس کے آواز کی اب خوشی اب سمجھ آئی. کیا آپا نے تمہیں انوائٹ کیا؟ وہ حیران ہوتے رائما کو دیکھ آنے کا اشارہ کر کے خود باہر کی طرف لپ کر. جی کل میسج کیا تھا انہوں نے اور میں نے یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی. خوش دلی سے بولی. وہ آج لاشعوری طور پر نازیہ کو اگنور کر رہا تھا ورنہ مسز انجم کا خیال ضرور آتا. اور اب شمائلہ آپا نے ان کو انوائٹ کر کے مکمل فیملی کا حصہ بنا لیا تھا. اس دن نازیہ نے شمائلہ کے گھر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اس لیے واپس چلی گئی تھی. انہیں لاہور کے لیے نکلنا تو تھا لیکن ملاقات اگلی دفعہ کے لیے رکھ دی. اور آج وہ باقاعدہ سب ملنے والے تھے. رائما جان وہاج کدھر گیا؟ شمائلہ رائما کے پاس آ کر پوچھنے لگی. اس نے بس دروازے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں وہ مسکراتے ہوئے نازیہ اور کامران کو لے گئے. گود میں عروبہ کو اٹھا رکھا تھا. شمائلہ اور رائما دیکھتے ساتھ ہی جان گئی تھی کہ آنے والے کون ہے. شمائلہ کی آنکھیں نم ہو گئی. اس کو اپنی سگی بہن تھی. وہ کبھی جان نہ سکی. السلام علیکم. نازیہ قریب آ کر بولی. وعلیکم السلام والے انداز میں کہا گیا. اس کو اپنے حصار میں لے چکی تھی. الہاموں میں کوئی سوال تھا نہ جواب. بس ایک مکملن کا احساس تھا. میری بہن بھی تھی. میں جان نہ سکی. تم تو جانتی تھی. پھر آنے میں کیوں دیر لگا دی؟ وہ حصار میں لیے بولی. وہ جانتی نہیں تھی کہ قسمت مہربانی. وہ گلوگیر انداز میں کوئی بات نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اس کا ہاتھ تھپتھپاتی بولی. وہاں عروبہ کو لیے رائما کے قریب ہوا جو دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی. اتنے پیار سے کبھی مجھے بھی نہیں دیکھا. سرگوشی شریر تھی. انداز دل ربانا تھا. وہ بس آنکھیں گھما کر رہ گئی. وہ ایک حسین شام تھی جہاں فاروق احمد کی اولاد خوش و خرم مل جل کر بیٹھی. زندگی میں ابھی بھی بہت سے خدشات تھے جو سوسائٹی میں نازیہ کی حقیقت وہاج کے ٹرانسفر کے پیچھے وجوہات اور مسز انجم کا بغیر ملے چلے جانا. لیکن ان سب کے باوجود سب آسودہ تھے. انہیں یقین تھا جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اور یقیناً اس میں بھی بہتری ہوگی. اسلام آباد کے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا جو تواتر سے برس بھی رہے تھے. میجر وہاج احمد آنکھوں میں الجھن لیے فائل میں سے کچھ ڈھونڈا. جب ایک خاکی لفافہ پھسل کر نیچے آ گیا وہ چونک اٹھا.
ٹھہرا اور پھر سر جھٹک کے کام میں الجھنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، اب توجہ بڑھ چکی تھی۔ گہرا سانس بھر کے اس نے لفافہ اٹھایا۔ میری بیوی بہت بگڑ گئی، بڑبڑاتی وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا، نظریں لفافہ پر جمع۔ وہ نفیس اور زری کی برتھ ڈے والی رات کا سوچنے لگا۔ وہ لوگ واپسی کے لیے نکل رہے تھے، نازیہ کے رکنے کا ارادہ تھا، جبکہ کامران پہلے کا جا چکا تھا۔ بھائی، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آج کے پیچھے باہر نکل آئی۔ رحمہ اندر بچوں سے ابھی مل رہی تھی۔ ہاں کہو۔ آج کو کنفیوز لگی۔ ایکچولی بھائی، ممی جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی، لیکن بابا کو پتہ چل گیا۔ وہ ممی پر کافی خفا ہوئے، بلکہ مجھ سے بھی ملنے سے روک دیا۔ وہ تو میں جب خود ہی اچانک چلی گئی تو مل لیا اور رکی۔ وہ آج بس اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ اس کو مسٹر انجم سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ممی جانے سے پہلے آپ کے لیے دے کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما خاکی لفافہ آگے کیا پیچھے سے آتی رحمہ وہیں رک گئی۔ وہ چاہتی تھی میں آپ کو یہ دے دوں۔ آج نے بہن کو دیکھا اور پھر اس لفافے کو۔ آنکھیں میچ کر اس نے وفا لیا اور اس کے سر کو تھپتھپا کر پلٹ گئی، لیکن اس کے بعد گھر جانے اس نے وہ لفافہ اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ وہ اس کو نہ اب پڑھنا چاہتا تھا اور نہ آگے اس کو کوئی ارادہ تھا، لیکن اب تیسری دفعہ تھا کہ رائمہ نے وہ لفافہ اس کی فائل میں رکھا تھا اور اب آج کو لگا اس کو رکنا چاہیے۔ موبائل نکال کر رائمہ کا نمبر ملایا، جو بعد میں بیڈ پر نیم دراز کو کتاب پڑھی تھی۔ جی وہاج، میری فائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کرتی ہو؟ نظریں باہر برستی بارش میں تھی۔ اچھا ایسا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر کہا گیا، تم چاہتی ہو کہ جب بھی تمہاری خراب کی ہوئی فائلز کو میں ادھر ادھر کروں تو میری نظر اس لفافے پر ضرور جائے۔ آنکھوں میں سرد بھری تھی۔ پتہ نہیں، تم رائمہ یہ بھی جان لو کہ جاسوسی کرنے کا کیڑا ہونے کے باوجود میں خود کو بہت کنٹرول رکھنے والوں میں سے بھی ہوں۔ وہ لفافے میں زندگی بھر نہیں کھولوں گا، چاہے کچھ بھی کر لو۔ زندہ رشتے ایسے نہیں مارے جاتے۔ وہاں لہجہ مدھم ہو گیا۔ میں ان رشتوں پہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میرے لیے وہ جیے ہیں مرے، مجھے وہ یاد بھی نہیں۔ ہر روز باہر زور سے بجلی چمکی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں۔ ہم امید۔ گڈ نائٹ، رات کافی ہو گئی، سو جاؤ، بے تاثر انداز میں کہہ کر فون کاٹا۔ ایک نظر باہر دیکھا، اب رحمت مسلسل برستی تھی۔ وہ واپس آئے اور فائلوں کے ڈھیر میں لفافہ کہیں دور رکھ دیا۔ اب سے میں کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، تو آپ کے دیے خط بھی کیوں پڑھوں؟ وہ عجیب سے لگتے انداز میں بولا۔ تبھی موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہاج نے کھول کر دیکھا، سلو پوائزن کی طرف سے میسج تھا۔ اس طرح کا سڑا ہوا گڈ نائٹ کیا ہے، اب نیند ہی اڑ گئی ہے، واپس آ جائیں۔ آگے روتے اداس ہوتے ایموجی سے وہاج بے ساختہ مسکرایا۔ میرا سکون ہو تم، اپنے سکون کے خیال مجھے خود سے بھی زیادہ ہے۔ صبح آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے ڈھیر سارے ہارٹ تھے۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے نیند آ جائے گی۔ تھینک یو میرے گلاب۔ جو بھی کانٹوں سے بھرے ہوئے 7 گلاب بھی بھیج دیے تھے۔ وہاج بے ساختہ ہنس دیا۔ دوسری طرف وہ بھی ہنس رہی تھی۔ باہر اپنے رحمت اب بھی برس رہی تھی، لیکن اب شدت نہیں تھی، بلکہ نرم آہستہ سے خود کو یقین دلاتی، میں رحمت ہوں۔